کہانی ستارہ محل۔ فیصل نے چلتے چلتے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، یار پرویز، 3 بج رہے ہیں، اب لنچ کر لینا چاہیے۔ آتے خوفناک آوازیں نکالتے ہوئے پوری شدت سے دہائی دے رہی ہیں۔ ہاں دوست، اپنا بھی کچھ ایسا ہی حال ہے، پرویز بولا۔ واقعی اب لنچ کر لینا چاہیے۔ یہ بتاؤ تمہاری جیب میں کتنے پیسے ہیں؟ 10 روپے، فیصل بولا۔ گڈ، 5 روپے میری جیب میں بھی موجود ہیں۔ 15 روپے میں شاندار لنچ ہوگا۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ 10 روپے کے پکوڑے لیں گے اور خوب مزے سے کھائیں گے۔ خوب، 10 روپے کے پکوڑے اور خوب مزے سے کھائیں گے، فیصل نے تمسخرانہ انداز میں کہا۔ کیوں پیٹ کو دھوکہ دیتے ہو یار؟ موجودہ حالات میں اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ پرویز بولا۔ پکوڑے کھا کر 2 گلاس پانی پئیں گے اور پھر کسی سستے سے ہوٹل میں 1 کپ چائے پی کر اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ انہوں نے 10 روپے کے پکوڑے خریدے اور ایک چائے خانے میں بیٹھ کر کھانے لگے۔ پھر ٹیبل والے کو 2 چائے کا آرڈر دے کر پرویز بولا، یار ایسا کب تک چلے گا؟ نوکری کی تلاش میں جوتے گھس چکے ہیں۔ ہر جگہ نو ویکینسی کے الفاظ سنائی دیتے ہیں یا اسی عبارت کا بورڈ نظر آتا ہے۔ اب مت بولنا۔ یار ایسا کب تک چلے گا؟ نوکری کی تلاش میں جوتے گھس چکے ہیں۔ ہر جگہ نو ویکینسی کے الفاظ سنائی دیتے ہیں یا اس عبارت کا بورڈ نظر آتا ہے۔ ہم لوگوں نے گریجویشن کر کے غلطی ہی کی ہے، ورنہ آلو چھولے کا خونچہ ہی لگا لیتے۔ وہ تو ہم اب بھی لگا سکتے ہیں، اس میں BA کی ڈگری ہمارا کیا بگاڑ لے گی، فیصل نے کہا۔ لیکن میری جان، اس کے لیے بھی تو رقم کی ضرورت ہوگی، وہ کہاں سے آئے گی؟ ٹھیک کہتے ہو، پرویز بولا، پھر ٹیبل پر پڑا ہوا اخبار اٹھا کر بے دلی سے دیکھنے لگا۔ اندرونی صفحے پر ایک اشتہار پر نظر پڑی تو چونک پڑا۔ یار عجیب اشتہار ہے، اس نے فیصل سے کہا۔ عجیب اشتہار؟ کس کا ہے؟ کیسا ہے؟ کیا لکھا ہے؟ لو خود دیکھ لو، اس نے اخبار فیصل کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے اشتہار پر نظر ڈالی جس کا مضمون کچھ یوں تھا، ضرورت ہے ایسے افراد کی جو توہم پرست نہ ہوں، دلیر اور باحوصلہ ہوں، بھوت پریت سے خوف نہ کھاتے ہوں، کسی ویران عمارت میں قیام کرنے کی جرأت کرتے ہوں۔ ان خصوصیات کے حامل افراد فوراً مندرجہ ذیل پتے پر رابطہ کریں، معقول معاوضہ دیا جائے گا۔ واقعی اشتہار عجیب ہے، فیصل سوچتا ہوا بولا۔ مجھے لگتا ہے کسی نے مذاق کیا ہے۔ پاگل ہو تم، پرویز ناگواری سے بولا۔ اس 2x2 کے اشتہار پر 1000-1500 روپے سے کم خرچ نہیں ہوئے ہوں گے۔ بھلا اتنا مہنگا مذاق کون کیوں کر سکتا ہے؟ تو پھر کیا مقصد ہے اشتہار کا؟ کوئی مقصد ہوگا ضرور، پرویز کہنے لگا۔ ویسے میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ قدرت نے ہمارے لیے یہ ایک سنہرا موقع پیدا کیا ہے۔ ہم بیکار ہیں، پریشان ہیں، اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اشتہار میں معقول معاوضے کا اعلان کیا گیا ہے، ہمیں ضرور ٹرائی کرنی چاہیے، کیا پتہ قسمت کی دیوی مہربان ہو جائے۔ تو گویا تمہارا خیال اس ویران اور اجاڑ عمارت میں قیام کرنے کا ہے؟ ڈر گئے بچو، پرویز نے قہقہہ لگایا۔ یار کیا معلوم اس قدیم عمارت میں واقعی جن بھوت ہوں، فیصل نے جھرجھری لے کر کہا۔ تم پڑھ لکھ کر بھی جاہل اور قدامت پسند ہی رہے، پرویز نے کہا۔ برخوردار انسان سے بڑا بھوت اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ اس حضرت انسان سے دنیا کی ہر چیز ڈرتی ہے۔ تو پھر؟ فیصل نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ پھر یہ کہ ہم اس چانس کو مس نہیں کریں گے، پرویز نے پرعزم لہجے میں کہا۔ ملاقات کا وقت 5 سے 7 بجے شام تک ہے۔ مشتہر کوئی دیوان صاحب ہیں، رہائش گلزار سوسائٹی میں ہے۔ ابھی سے پیدل مارچ شروع کر دیں تو 5 بجے تک ضرور پہنچ جائیں گے۔ جیسی تمہاری مرضی، فیصل نے شانے اچکائے۔ پھر وہ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ ایک شاندار عمارت تھی، لان خوبصورت تھا اور کیاریوں میں خوشنما پھول ہوا کے ہلکے ہلکے جھونکوں سے لہرا رہے تھے۔ پرویز بولا، مالدار لوگ معلوم ہوتے ہیں، اچھا معاوضہ ملنے کی امید ہے۔ کیا پتہ ہم سے پہلے ہی کچھ امیدوار پہنچ گئے ہوں، فیصل بولا۔ یار ہر وقت مایوسی کی باتیں مت کیا کرو، پرویز کھسیا کر بولا۔ قسمت آزمائی کرنے میں کیا حرج ہے، آؤ چلتے ہیں۔ وہ صدر دروازے پر پہنچ گئے اور اطلاعی گھنٹی کے بٹن پر انگلی رکھ دی۔ دور کہیں بزر کی آواز آئی۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھل گیا۔ وہ شاید کوئی ملازم تھا۔
اس نے پرویز اور فیصل کو دیکھتے ہوئے ہندوؤں کی رسم کے مطابق ہاتھ جوڑ دیے، پھر بولا، فرمائیے کس سے ملنا ہے؟ دیوان صاحب سے، پرویز نے کہا۔ کس سلسلے میں؟ ہم اشتہار پڑھ کر آئے ہیں، فیصل نے وضاحت کی۔ ملازم دروازہ کھلا چھوڑ کر اندر واپس چلا گیا، پھر جلد ہی واپس آ گیا اور بولا، آپ لوگ اندر تشریف لے آئیے۔ وہ دونوں اس کی معیت میں اندر داخل ہو گئے۔ ملازم انہیں ڈرائنگ روم میں لے کر پہنچا، جو خاصا وسیع اور جدید ساز و سامان سے آراستہ تھا۔ وہاں صوفے پر 8 افراد بیٹھے ہوئے تھے، جن میں 4 مرد اور 4 خواتین تھیں، 2 بوڑھی عورتیں تھیں۔ وہاں صوفوں پر 8 افراد بیٹھے ہوئے تھے، جن میں 4 مرد اور 4 خواتین تھیں۔ 2 بوڑھی عورتیں تھیں جنہوں نے سفید ساڑیاں باندھ رکھی تھیں، ان میں ایک خاموش طبیعت اور دوسری انتہائی تیز ترار معلوم ہوتی تھی۔ 2 نوجوان لڑکیاں تھیں جنہیں الٹرا ماڈرن کہا جا سکتا تھا۔ انہوں نے شوخ لباس زیبتن کر رکھے تھے اور خود بھی خاصی شوخ نظر آ رہی تھیں۔ مردوں میں ایک بوڑھا شخص تھا جس نے سادہ لباس پہن رکھا تھا، اگرچہ اس کی عمر 65 برس سے کم نہیں تھی، مگر جسم صحت مند اور چہرہ سرخ و سفید تھا۔ فیصل کے خیال کے مطابق وہی دیوان صاحب ہو سکتے تھے۔ باقی 3 آدمی جوان تھے، ان میں ایک کی عمر کچھ زیادہ تھی، وہ 35 کا ضرور رہا ہوگا۔ اس کی پیشانی پر پنڈتوں اور پجاریوں جیسا تلک لگا ہوا تھا، گلے میں مالا بھی تھی، اور اس نے لباس بھی ویسا ہی پہن رکھا تھا کہ کسی مندر کا پجاری معلوم ہوتا تھا، غرض کہ وہاں کے حالات سے صاف ظاہر تھا کہ وہ ہندو فیملی ہے۔ دیگر 2 نوجوانوں کی عمر 22 سے 25 سال رہی ہوگی، وہ دونوں نئی نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ دونوں ہی پھولدار شرٹس اور جینز میں ملبوس تھے اور انتہائی فیشن زدہ معلوم ہوتے تھے۔ ڈرائنگ روم میں وہ دونوں اس طرح بیٹھے تھے جیسے قطعی غیر ہوں، یوں بھی ان 8 میں سبھی خاموش تھے۔ ماحول میں ایک عجیب سا تناؤ محسوس ہوتا تھا۔ پرویز اور فیصل کی آمد پر صرف بوڑھا آدمی پیشوائی کے لیے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور باوقار لہجے میں بولا، میرا نام دیوان ہے، غالباً آپ لوگوں نے اشتہار کے مندرجات پر غور کر لیا ہوگا۔ جی ہاں، خوب اچھی طرح، پرویز نے کہا، پھر اپنا تعارف کراتے ہوئے بولا، میرا نام پرویز ہے اور یہ میرے ساتھی اور میرے دوست فیصل ہیں۔ بہت خوب، آپ لوگ تشریف رکھیے، دیوان صاحب نے کہا۔ وہ دونوں خالی صوفوں پر بیٹھ گئے، غالباً انہی کے لیے تھا۔ ڈرائنگ روم میں موجود سب لوگوں کی نظریں انہی پر جمی ہوئی تھیں۔ کچھ توقف کے بعد دیوان صاحب نے کہا، آپ حضرات کے مشاغل کیا ہیں؟ فی الحال تو کوئی مشغلہ نہیں، پرویز نے جواب دیا۔ پہلے میں CIA میں تھا، اس نے رعب ڈالنے کی خاطر کہا، لیکن وہاں رشوت کا بول بالا ہے، جبکہ مجھے ناجائز کمائی سے نہ کوئی دلچسپی ہے، نہ میں اسے پسند کرتا ہوں۔ ایسے آدمی سے نیچے اور اوپر والے سبھی عاجز اور پریشان رہتے ہیں۔ جو جتنا بدعنوان ہوتا ہے اتنا ہی مقبول اور اچھا سمجھا جاتا ہے۔ نیک آدمی اور حلال کی کمائی پر انحصار کرنے والے نہ صرف ذلیل و خوار ہوتے ہیں بلکہ عتاب کا نشانہ بھی بنتے رہتے ہیں۔ آخر اپنے ضمیر کی آواز پر مجبور ہو کر میں نے ملازمت چھوڑ دی۔ بہت خوب، دیوان صاحب نے تعریفی انداز میں کہا۔ پھر وہ فیصل سے مخاطب ہوئے، آپ؟ پرویز کی بات سن کر فیصل کو بھی دوزخ گوئی سے کام لینا پڑا۔ وہ بولا، جناب، میں FIA میں تھا، وہاں کا بھی وہی حال ہے جو میرے دوست نے بیان کیا ہے۔ رشوت کی کمائی مجھے بھی راس نہیں آئی۔ والد نے تربیت ہی کچھ ایسے خطوط پر کی تھی کہ ناجائز پیسے کا تصور بھی ذہن میں نہیں لا سکتا تھا۔ اگرچہ ان محکموں میں کچھ اچھے لوگ بھی ہیں، مگر وہ بڑی مشکل میں ہیں۔ میں زیادہ عرصے تک وہاں کا ماحول برداشت نہ کر سکا اور آخر کار اپنی ایمانداری اور اصول پرستی کی خاطر استعفیٰ دے دیا۔ آپ لوگوں کے جذبات قابل قدر ہیں، دیوان صاحب نے توصیفی لہجے میں کہا۔ آپ لوگوں کے حالات سن کر میں بے حد متاثر ہوا ہوں۔ مجھے ایسے ہی نیک اتوار لوگوں کی ضرورت تھی، اور چونکہ آپ لوگوں کا تعلق CIA اور FIA سے رہا ہے، لہٰذا آپ ہمارے معاملے کو خاطر خواہ انداز میں ہینڈل کر سکتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنا مسئلہ بیان کروں، بہتر ہے کہ یہاں موجود اپنے خاندان کے افراد سے آپ کا تعارف کرا دوں۔ دراصل اس وقت اس کمرے میں ایک ہی خاندان کی 2 فیملیوں کے افراد موجود ہیں، ایک میری فیملی اور دوسرے میرے سورگواسی بھائی کشور لال کی فیملی۔ میرے گھر میں کل 4 افراد ہیں۔ یہ میری دھرم پتنی کملا دیوی، 2 بچے ہیں، یہ شیاما ہے، بہت نٹکھٹ ہے مگر پڑھنے میں تیز ہے، یہ میرا بیٹا ساگر ہے، اس میں وہ تمام خصوصیات موجود ہیں جو مجھ میں نہیں ہیں۔
یعنی بدمزاجی، گستاخی، نااہلی، لاابالی پن، تعلیم کے معاملے میں کند ذہن۔ دیوان صاحب کے اس ریمارکس پر ساگر نے بڑا برا سا منہ بنایا اور پرویز اور فیصل کو پھاڑ کھانے والی نظروں سے گھورنے لگا۔ پھر کہنے لگا، پتا جی آپ ہر ایک کے سامنے میری بے عزتی کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ ساگر کی ماتا جی یعنی کملا دیوی بھی بولی، ساگر ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ آپ غیروں کے سامنے اپنے اولاد کی خامیاں بیان کر رہے ہیں۔ یہ بات میں سمجھتا ہوں، دیوان صاحب نے جواب دیا، میں نے اس لیے ایسا کہا ہے یہ بات میں سمجھتا ہوں، دیوان صاحب نے جواب دیا، میں نے اس لیے ایسا کہا ہے کہ اسے کچھ شرم آئے، غیرت کا جذبہ پیدا ہو اور اپنی خامیوں پر نظر ڈالے، دن بھر لفنگے دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کرنے کے بجائے اپنے مستقبل کی جانب توجہ دے۔ دیوان صاحب کی بات ختم ہونے کے بعد کئی سیکنڈ تک خاموشی چھائی رہی۔ کچھ دیر بعد وہ دوبارہ گویا ہوئے۔ دوسری فیملی جیسا کہ میں بتا چکا ہوں میرے مرحوم بھائی کشور لال کی ہے، یہ ان کی پتنی اور میری بھاوج رادھا دیوی ہیں۔ ان کے 3 بچے ہیں، ایک لڑکی ہے نیلا جو آپ کے سامنے بیٹھی ہے، یہ بھی بہت شریر ہے مگر مجھے بہت پیاری ہے۔ میرے 2 بھتیجے ہیں، یہ ایشور لال ہے، چھوٹا ہونے کے باوجود میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں، یہ مقامی مندر میں پجاری ہیں، خالص مذہبی انسان ہیں۔ ایشور لال سے چھوٹا پردیپ ہے، اس کا بھی وہی حال ہے جو ساگر کا ہے، بے پرواہی، غیر ذمہ داری، آوارہ گردی۔ خبردار جو میرے بیٹوں کو آوارہ کہا، پردیپ کی ماں رادھا دیوی کی کڑکدار آواز کمرے میں گونجی، جو کہنا ہے اپنے کو کہو، میرا بیٹا نہ آوارہ ہے نہ نکما ہے۔ ماتا جی آپ، پنڈت ایشور لال نے ماں کو خاموش کرانے کی کوشش کی۔ تم چپ رہو جی، رادھا دیوی نے غصے سے کہا، دیوان صاحب ہم کو زیادہ عرصے تک بیوقوف نہیں بنا سکتے، ان لڑکوں کو بلایا گیا ہے ستارہ محل کے بھوت بھگانے کے لیے، یہ مذاق نہیں تو کیا ہے؟ ان کا اشارہ پرویز اور فیصل کی جانب تھا۔ ماتا جی ٹھیک کہہ رہی ہیں، پردیپ بھی بولا، یہ لوگ اس ویران محل میں کیا کریں گے؟ ایک ہی رات میں ڈر کر بھاگ جائیں گے، بلا شبہ ہمیں بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ بھیا کی بات درست ہے، نیلا بھی بھائی کی حمایت میں بولی، بیٹی کیا تم بھی مجھ پر بھروسہ نہیں کر رہی؟ دیوان صاحب افسوسناک لہجے میں بولے، نیلا نے ٹھیک کہا ہے، وہ بچہ نہیں ہے۔ رادھا کڑک کر بولی، آپ سیدھی بات کیوں نہیں کرتے کہ ہمیں ستارہ محل میں سے حصہ نہیں دینا چاہتے؟ نہ بھوت بھاگیں گے، نہ وہ فروخت ہوگا، نہ ہمیں حصہ ملے گا۔ یہ غلط ہے، الزام ہے، بہتان ہے۔ دیوان صاحب کسی قدر غصے سے بولے، میری نیت میں پاپ نہیں ہے، میں اس سے پہلے بھی بہت کچھ کر چکا ہوں اور وہ آپ لوگوں کے علم میں ہے، اگر آپ کچھ کرتے تو اب تک ہمیں حصہ مل چکا ہوتا۔ رادھا دیوی نے کہا، یہ سب ڈھونگ ہے، میں خوب سمجھتی ہوں۔ ماتا جی ٹھیک کہہ رہی ہیں، پردیپ بولا، چاچا جی ہمارا حصہ خود ہڑپ کرنا چاہتے ہیں۔ دیوان صاحب کا چہرہ یہ بات سن کر سرخ ہو گیا، انہوں نے گھور کر پردیپ کو دیکھا مگر حالات کی نزاکت کے باعث کچھ بولے نہیں۔ مجھے تو آگیا دیجیے، پردیپ کا بڑا بھائی پنڈت کشور دیوان صاحب سے مخاطب ہوا، میں دھرمی منشوں ان جھگڑوں ٹٹوں سے کوئی واسطہ نہیں رکھتا، نہ میرے دل میں مایا کو لوبھ ہے، آپ کی اچھا سے چلا آیا تھا، مجھے حصہ بکھرا نہیں چاہیے۔ کیوں نہیں چاہیے حصہ؟ اس کی ماں گرج کر بولی، ستارہ محل دونوں بھائیوں کی برابر کی ملکیت ہے، میں ایک پیسہ نہیں چھوڑوں گی۔ میں بھی آپ کا ایک پیسہ نہیں رکھوں گا بھاوج، دیوان صاحب طیش میں آ کر بولے، جس دن بھی بک گیا آپ کو آدھی رقم ادا کر دی جائے گی۔ اب اسے کون خریدے گا؟ نیلا نے کہا، پہلے ہی آصف زدہ مشہور ہے، گاہک یہ سن کر ہی بھاگ جاتا ہے۔ میڈم ماریا بھی، جسے وہ عمارت بے حد سوٹ کرتی ہے، 2 لاکھ سے زیادہ دینے پر تیار نہیں ہے۔ 2 لاکھ ہی صحیح، رادھا دیوی نے کہا، اس منحوس اور آصف زدہ عمارت کے لیے اس سے زیادہ کا گاہک نہیں ملے گا۔ 20 لاکھ کی عمارت 2 لاکھ میں ہرگز نہیں بیچوں گا۔ دیوان صاحب نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، اس سے زیادہ رقم کا صرف ملبہ بک جائے گا۔ ٹھیک ہے، رادھا دیوی نفرت سے گردن ہلا کر بولی، نہ محل بکے گا نہ ہی رقم ملے گی، اس بہانے آپ اس پر اپنا قبضہ جمائے رکھیے۔ دیکھو بہن، میرے پتی کو دوش نہ دو۔ دیوان صاحب کی بیوی کملا دیوی بھی آخر بول پڑی، تمہیں تو ہر بات میں کھوٹ نظر آتا ہے۔ نظر آ رہا ہے تو کہہ رہی ہوں، رادھا تڑک کر بولی، نیت میں پاپ نہیں ہے تو بیچ دیں 1 لاکھ میں، آدھی رقم ہمیں دیں، بس قصہ ختم۔ پرویز اور فیصل ان 2 خاندانوں کی چشمک اور لان تان پر حیران تھے، جس نے اب اچھی خاصی جنگ کی شکل اختیار کر لی تھی۔ وہ باری باری سب کی طرف دیکھ رہے تھے، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر قصہ کیا ہے۔ آخر پرویز نے کہا، کچھ بتائیے تو صحیح، ستارہ محل کا قصہ کیا ہے؟ ان لڑائی جھگڑوں سے فرصت ملے تو کچھ کہوں۔ دیوان صاحب پریشان ہو کر بولے،
آخر کچھ بتائیے تو صحیح، فیصل نے کہا، ہمیں بھی تو پتہ چلے کہ اصلیت کیا ہے۔ میں وہی بتانے جا رہا تھا، مگر یہ لوگ بات کو آگے ہی بڑھنے نہیں دیتے۔ واقعہ یہ ہے کہ ستارہ محل، جو یہاں سے 50-60 میل کے فاصلے پر ایک پرفضا اور تفریحی مقام پر واقع ہے، ایک آسیب زدہ عمارت ہے۔ میرے خیال میں یہ بہتر ہوگا کہ آپ کو شروع سے تمام واقعات سناؤں کہ ستارہ محل کب تعمیر ہوا، کیسے ہماری ملکیت میں آیا اور اس سے کون کون سے پراسرار واقعات منسوب ہیں۔ بہرکیف واقعات کی بات تو بعد میں ہوگی۔ ستارہ محل کی کہانی یہ ہے کہ اس وسیع و عریض عمارت کو ہمارے دادا نے تعمیر کرایا تھا۔ ان کی ایک ہی اولاد تھی، یعنی کہ ہمارے پتا جی، اس لیے بٹوارے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوا۔ پتا جی کے یہاں 2 لڑکے پیدا ہوئے، ایک میں اور ایک میرا چھوٹا بھائی کشور لال، جو سورگواسی ہو چکا ہے، جس کی پتنی اور میری بھاوج رادھا دیوی آپ کے سامنے بیٹھی ہیں۔ یہ چاہتی ہیں کہ اسے فروخت کر کے ان کے حصے کی رقم ادا کر دی جائے۔ پرویز نے کہا، آپ کھاتے پیتے آدمی ہیں، عمارت کی قیمت لگا کر آدھی رقم بھائی اور بھاوج اور بھائی کی اولادوں کو ادا کر دیجیے۔ اپنے مورث اعلیٰ کی یادگار کو فروخت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے خود یہی سوچا تھا، دیوان صاحب نے جواب دیا، لیکن ایک خبر یہ بھی اڑتی اڑتی میرے کانوں تک پہنچی تھی کہ محکمہ آثار قدیمہ ستارہ محل کو اپنی تحویل میں لینا چاہتا ہے اور ہمیں اونے پونے پیسے دے کر اس کے حق سے دستبردار کرنے کی سوچ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں عمارت کی فروخت پر آمادہ ہوا، لیکن اب اسے بیچنے میں بھی پریشانیاں لاحق ہیں۔ وہ آسیب زدہ مشہور ہو گئی ہے، گاہک یہ سن کر ہی بھاگ جاتا ہے۔ کیا آپ نے اپنی آنکھوں سے وہاں کوئی مافوق الفطرت چیز دیکھی ہے؟ فیصل نے سوال کیا۔ میں روشن خیال آدمی ہوں، دیوان صاحب کہنے لگے، ایسی باتوں پر یقین نہیں رکھتا، لیکن آپ کے سوال کے مطابق جب اپنی آنکھوں سے دیکھا تو قائل ہونا پڑا۔ بلکہ میں ہی نہیں، گھر کے تمام افراد نے وہاں بھوتوں وغیرہ کو دیکھا اور عجیب و غریب حالات سے گزرے۔ میں نے وہاں 3 دن گزارے تھے جو قیامت بن کر گزرے، بلکہ میری تو جان ہی پر بن گئی تھی۔ اگرچہ میں ایک نڈر آدمی ہوں، لیکن 3 روز سے زیادہ وہاں نہیں ٹھہر سکا۔ آپ کے ساتھ کیا واقعات پیش آئے تھے؟ پرویز نے پوچھا۔ عجیب عجیب خوفناک شکلیں رات کی تاریکی میں دکھائی دیتی تھیں، دیوان صاحب کہنے لگے، ہولناک چیخیں، دھماکے، وحشیانہ قہقہے، اور ایک رات تو ایسا ہوا کہ میں مرتے مرتے بچا۔ آدھی رات کے وقت مجھے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھا تو گردن میں رسی کا پھندا کسا ہوا تھا، جو لمحہ بلمحہ گرفت سخت ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے خود کو آزاد کیا اور صبح ہی وہاں سے چلا آیا۔ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ رسی کا دوسرا سرا کہاں ہے، کس کے ہاتھ میں ہے؟ فیصل نے دریافت کیا۔ اس کا ہوش ہی نہیں تھا۔ علاوہ ازیں کمرے میں سخت تاریکی تھی، کیونکہ لیمپ خود بخود بجھ گیا تھا، جبکہ ہوا بھی نہیں تھی۔ کیا عمارت میں بجلی نہیں ہے؟ پرویز نے پوچھا۔ تھی، مگر کٹ گئی ہے۔ دراصل وہاں رہائش اختیار کرنے کا ہمارا کبھی ارادہ ہی نہیں ہوا۔ یہاں شہر میں میری کئی کوٹھیاں ہیں جن میں ضرورت کی ہر چیز موجود ہے، لہٰذا وہاں رہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کیا وہ رسی آپ کے پاس موجود ہے جس سے آپ کی گردن میں پھندا ڈالا گیا تھا؟ وہ بھی بڑی عجیب بات ہے، دیوان صاحب نے بتایا۔ پھندے سے نجات حاصل کرنے کے بعد میں رات بھر سو نہیں سکا تھا، نہ کمرے سے باہر نکلا تھا۔ دروازہ بھی بند تھا، کوئی کھڑکی بھی کھلی ہوئی نہیں تھی، لیکن دن کی روشنی پھیلی اور میں نے کمرے کا جائزہ لیا تو وہاں رسی نام کی کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ یہ بتائیے، محل کے قریب کوئی اور عمارت بھی ہے؟ جی ہاں، ایک ڈیری فارم ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور عمارت؟ پرویز نے کہا، ڈیری فارم تو شاید عمارت کی تعریف میں نہیں آتا۔ میں بتا چکا ہوں، وہ ایک پرفضا مقام ہے، دیوان صاحب نے کہا۔ اس سے کچھ فاصلے پر سبز پہاڑیاں ہیں، وہیں ایک اعلیٰ درجے کا ہوٹل بھی ہے۔ لوگ تفریح کی غرض سے اکثر وہاں جاتے ہیں اور اسی ہوٹل میں قیام کرتے ہیں۔ ہوٹل کا نام کیا ہے؟ فیصل نے پوچھا۔ ہوٹل شاہانہ، دیوان صاحب نے کہا۔ وہ علاقہ ہر موسم میں سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنا رہتا ہے۔ مقامی لوگ بھی چھٹیاں گزارنے وہاں جاتے ہیں اور ہوٹل شاہانہ میں ٹھہرتے ہیں۔ وہاں کی سروس بہت اچھی ہے، کمرے نفیس، ہر قسم کی سہولت سے آراستہ، اور کھانے وغیرہ اعلیٰ قسم کے ہوتے ہیں۔ ہوٹل شاہانہ کا مالک کون ہے؟ پرویز نے کہا۔ ایک خاتون ہیں، ان کا نام میڈم ماریا ہے، انتہائی مخلص اور بااخلاق ہیں۔ ہمارے خاندان کے ان سے گہرے مراسم ہیں۔ وہ جب بھی شہر آتی ہیں ہم سے ضرور ملاقات کرتی ہیں۔ ہم لوگ بھی وہاں جاتے ہیں تو انہی کے ہوٹل میں قیام کرتے ہیں، اور اصرار کے باوجود وہ ہم سے ایک پیسہ بھی چارج نہیں کرتی۔
کیا میڈم ماریا ہی وہ عمارت خریدنے کی خواہش مند ہیں؟ فیصل نے پوچھا۔ جی ہاں، وہ 2 لاکھ کی آفر دے چکی ہیں، لیکن یہ رقم اس شاندار اور وسیع عمارت کے لیے بہت کم ہے، بلکہ صرف زمین کی قیمت بھی نہیں ہے۔ لیکن سوچتا ہوں پرانے تعلقات کی بنا پر میڈم ماریا کو 2 لاکھ میں ہی دے دوں۔ اس آصف زدہ کو اب کون خریدے گا؟ اس کے آصف زدہ ہونے کی کافی شہرت بھی ہو چکی ہے۔ اخبار میں بھی ایک مرتبہ اسی نوعیت کی خبر چھپی تھی۔ یہی کہ عمارت آصف زدہ ہے؟ جی ہاں۔ فیصل کچھ دیر غور کرتا رہا، پھر بولا، یہ بتائیے کیا میڈم ماریا بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہیں، یا انہوں نے آپ سے اس کا ذکر کیا ہے کہ عمارت آصف زدہ ہے؟ ہرگز نہیں، دیوان صاحب فوراً بولے۔ وہ ماڈرن خاتون ہیں، ایسی باتوں پر بالکل یقین نہیں رکھتی، بلکہ وہ تو اکثر ہمیں باور کراتی رہتی ہیں کہ سب آپ کا وہم ہے یا آپ کے دشمنوں کا پروپیگنڈا ہے۔ عمارت میں کوئی آصف وغیرہ نہیں ہے، بلکہ وہ تو کہتی ہیں اس نوع کی چیزیں دنیا میں موجود ہی نہیں ہیں۔ یہ سب خوفزدہ ذہنوں کی پیداوار اور تصوراتی باتیں ہیں۔ مگر آپ نے یہ بات کیوں پوچھی ہے؟ میں کچھ اور سوچ رہا تھا، فیصل نے کہا، مگر میڈم ماریا کے خیالات جان کر اس مفروضے کو رد کرنا پڑا۔ میں چند دوستوں کے ساتھ ایک بار وہاں جا چکا ہوں، پرویز کہنے لگا۔ واقعی وہ نہایت پرفضا اور شاندار مقام ہے۔ میں ہوٹل شاہانہ میں ٹھہرا بھی ہوں، بلا شبہ وہ ایک اچھا ہوٹل ہے، مگر یہ اب سے 5 سال پہلے کی بات ہے۔ اب تو وہ جگہ اور بھی زیادہ خوبصورت ہو گئی ہوگی۔ آپ کا خیال درست ہے، دیوان صاحب بولے۔ 5-6 سال پہلے کے مقابلے میں اب وہاں بڑی تبدیلیاں واقع ہو گئی ہیں۔ اس علاقے کی خوبصورتی میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔ حکومت نے بھی اس سلسلے میں خاصا کام کیا ہے، بلکہ اب بھی ترقیاتی کام ہو رہے ہیں۔ مجھے ایک بات یاد آئی، پرویز سوچتا ہوا بولا۔ 5-6 سال قبل جہاں تک مجھے یاد ہے اس ہوٹل کا نام رائل ہوٹل ہوا کرتا تھا، اور ایک موٹا کالا سا شخص اسے چلاتا تھا۔ آپ نے ٹھیک کہا، دیوان صاحب بولے۔ وہ کالا سا آدمی جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں مسٹر خاور تھے، میڈم ماریا کے شوہر۔ تھے سے آپ کی کیا مراد ہے؟ فیصل نے کہا۔ آپ نے مسٹر خاور کا نام صیغہ ماضی میں لیا ہے۔ ہاں، انہیں قتل کر دیا گیا تھا، دیوان صاحب نے بتایا۔ کس نے قتل کیا تھا؟ قتل کے الزام میں ایک مصری سیاح ابو صالح کو گرفتار کیا گیا تھا، جو ہوٹل میں رہائش پذیر تھا۔ چشمدید گواہان کا بیان تھا کہ دن کے وقت دونوں کے درمیان کسی بات پر جھگڑا ہوا تھا۔ اسی دن ابو صالح کے ہاتھ میں ایک تیز دھار خنجر بھی دیکھا گیا تھا۔ اگلی صبح مسٹر خاور اپنے روم میں مردہ پائے گئے، ان کے سینے میں دستے تک خنجر پیوست تھا۔ کیا ابو صالح نے اقبال جرم کر لیا تھا؟ پرویز نے سوال کیا۔ یہ مجھے نہیں معلوم۔ پرویز اور فیصل حیرت انگیز طور پر ایک پختہ کار سراغ رساں کی طرح سوالات کر رہے تھے۔ وہ دونوں کچھ دیر سوچتے رہے، پھر فیصل نے دریافت کیا، ابو صالح کو سزا ہوئی تھی یا اسے بری کر دیا گیا تھا؟ اور اگر سزا ہوئی تھی تو کس نوعیت کی؟ میرا مطلب ہے سزائے موت، عمر قید یا اس سے کم؟ دیوان صاحب چند ساتھ خاموش رہے۔ جیسے پرانی یادوں کو ذہن میں تازہ کر رہے ہوں۔ پھر پرخیال انداز میں بولے، عام وارداتوں کی طرح کچھ دن تو اس کیس کی خبریں اخبارات کی زینت بنتی رہیں، پھر آہستہ آہستہ معدوم ہو گئیں۔ یوں بھی قتل کے مقدموں کا فیصلہ چند روز میں نہیں ہو جاتا، برسوں کیس چلتا ہے، اور لوگوں کو بھی ابتدائی واقعات سے زیادہ دلچسپی ہوتی ہے۔ آپ کا کہنا ہے کہ میڈم ماریا سے آپ کے قریبی تعلقات ہیں، تو کیا آپ کو ان کے ذریعے بھی مقدمے کے فیصلے کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہوا؟ پرویز بولا۔ اوہ، یاد آیا، دیوان صاحب نے چونک کر کہا۔ ابو صالح کو قید کی سزا ہوئی تھی، کتنی یہ مجھے یاد نہیں۔ اس سلسلے میں میڈم ماریا ہی صحیح طور پر بتا سکتی ہیں۔ ہوٹل کا نام کیوں تبدیل کر دیا گیا؟ فیصل نے پوچھا۔ یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے، مجھے اس ضمن میں کچھ معلوم نہیں، دیوان صاحب نے جواب دیا۔ بس اتنا جانتا ہوں کہ مسٹر خاور کے قتل کے بعد ہی ہوٹل کا نام تبدیل ہوا تھا۔ میرے خیال میں اس کی وجہ یہ رہی ہوگی کہ چونکہ قتل کی ہولناک واردات کے بعد ہوٹل کی نیک نامی متاثر ہو رہی تھی، اس لیے شاید میڈم ماریا نے اس کا نام تبدیل کرنا مناسب سمجھا ہوگا۔ اس سے پہلے میڈم ماریا اپنے شوہر کے ساتھ کام نہیں کرتی تھیں؟ کیوں نہیں، لیکن زیادہ کام مسٹر خاور ہی سنبھالتے تھے۔ یہ فرمائیے، پرویز نے کہا، جب آپ کو یقین ہو گیا ہے کہ عمارت آصف زدہ ہے، تو اشتہار کے ذریعے عام لوگوں کو دعوت دینے کے بجائے، جیسا کہ ہم اس سلسلے میں آئے ہیں، تو اس ضمن میں آپ نے کسی عامل وغیرہ سے رجوع کیوں نہیں کیا؟
دیوان صاحب نے ہلکا سا قہقہہ لگایا، پھر کہا، میں سب کچھ کر چکا ہوں۔ کئی سادھوؤں اور عاملوں کی خدمات حاصل کی، مگر وہ سب ڈر کر بھاگ گئے، معاوضے کی رقم تک لینے نہیں آئے، بلکہ ایک سادھو کا تو آج تک پتہ ہی نہیں چل سکا کہ کہاں غائب ہو گیا۔ مجھے پولیس نے بھی اس سلسلے میں خاصا پریشان کیا، لیکن میں اسے کہاں سے پیدا کرتا۔ اب یہ فرمائیے کہ ہمیں اس سلسلے میں کیا کرنا ہوگا؟ پرویز نے کہا، آپ نے اشتہار کس مقصد کے تحت دیا ہے؟ آپ ہم سے کیا کام لینا چاہتے ہیں؟ سیدھی سی بات ہے، دیوان صاحب کہنے لگے، آپ کو ستارہ محل میں قیام کرنا ہوگا اور یہ معلوم کرنا ہوگا کہ آیا واقعی وہ عمارت آسیب زدہ ہے یا محض ہمارا وہم ہے، یا ہمارے خلاف کوئی سازش کی جا رہی ہے۔ میں سادھوؤں، عاملوں اور پروہتوں وغیرہ کو آزما چکا ہوں۔ یہ لوگ فراٹ کے سوا کچھ نہیں ہوتے، کچھ نہیں جانتے۔ اب میں حقیقت پسندی کی طرف آ رہا ہوں اور عام لوگوں سے اس سلسلے میں تصدیق کروانا چاہتا ہوں، مگر پہلے یہ بتائیے کہ آپ کو بھوتوں وغیرہ سے ڈر تو نہیں لگتا؟ آپ ڈر خوف کی بات کر رہے ہیں، ہم سرے سے بھوتوں چڑیلوں پر یقین ہی نہیں رکھتے، پرویز نے جواب دیا، اور پھر ہم آپ کے اشتہار کو پڑھ اور سمجھ کر ہی یہاں آئے ہیں۔ اس میں آپ نے ہر بات کی تصریح کر دی تھی، آپ قطعی مطمئن رہیں، ہم اس راز سے پردہ اٹھا کر رہیں گے۔ ویری گڈ، دیوان صاحب نے خوش ہو کر کہا، اگر آپ کامیاب ہو گئے تو اس کام کا 50,000 معاوضہ دیا جائے گا، اور چونکہ آپ دونوں حضرات CIA اور FIA وغیرہ میں رہ چکے ہیں اور معاملات کی تہہ تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اس لیے مجھے امید ہے کہ آپ ناکام نہیں ہوں گے۔ لیکن آپ نے بتایا ہے کہ وہاں گیس، بجلی اور ٹیلی فون نہیں ہے، فیصل نے کہا، چنانچہ ہمیں خاصی مشکلات پیش آئیں گی۔ اس سلسلے میں کیا ہوگا؟ ظاہر ہے وہاں غیر یقینی حالات سے بھی سابقہ پڑ سکتا ہے، اس لیے روشنی انتہائی ضروری ہے، ٹیلی فون اس لیے کہ آپ سے ہر وقت رابطہ رہے، اور گیس کی ضرورت اس لیے پیش آئے گی کہ ہمیں ناشتہ، کھانا اور چائے وغیرہ بھی تیار کرنا ہوگی۔ اس کے علاوہ 2 عدد طاقتور ٹارچیں بھی ضروری ہیں۔ مزید بریں اگر اسلحہ وغیرہ بھی مل جائے تو مناسب رہے گا، اگرچہ ہم اس کا استعمال نہیں کریں گے، لیکن اپنے تحفظ کے لیے ضروری ہے۔ ٹارچ وغیرہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ مہیا کر دی جائے گی، دیوان صاحب کہنے لگے۔ جہاں تک اسلحے کا معاملہ ہے تو میرے پاس ایک لائسنس یافتہ پستول ہے، وہ آپ لوگ اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ گیس کے سلسلے میں یہ ہے کہ میں ایک سلنڈر اور چولہا وہاں بھجوا دوں گا، لیکن اس کی ضرورت کم ہی پڑے گی، کیونکہ کھانا وغیرہ آپ ہوٹل شاہانہ میں میرے حساب میں کھائیں گے، اور وہاں آپ کے لیے ڈبل بیڈ کا کمرہ بھی بک کروا دیا جائے گا۔ اب یہ میرا مسئلہ ہے کہ میڈم ماریا مجھ سے بل وصول کرتی ہیں یا نہیں، آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ ٹیلی فون بھی آپ وہیں سے کر سکتے ہیں۔ اب رہا بجلی کا مسئلہ تو اس کا انتظام بھی میڈم ماریا کر دیں گی۔ لیکن آپ نے کہا ہے کہ ستارہ محل ہوٹل شاہانہ سے کسی قدر فاصلے پر ہے، بجلی وہاں کیسے پہنچے گی؟ پرویز نے کہا، بجلی ہوٹل سے نہیں، ڈیری فارم سے پہنچے گی، دیوان صاحب نے بتایا۔ ڈیری فارم کا مالک میڈم ماریا کا اچھا واقف کار ہے، لہٰذا یہ مسئلہ بھی سمجھ لیجیے حل ہو گیا۔ وہاں پہنچ کر پہلے آپ کو ہوٹل شاہانہ میں قیام کرنا ہوگا۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں، میڈم ماریا نہایت ملنسار اور بااخلاق خاتون ہیں، آپ کے آرام کا ہر طرح خیال رکھیں گی، اور چونکہ ستارہ محل کافی دنوں سے بند پڑا ہے، لہٰذا وہ چند ملازمین بھیج کر اس کی صفائی وغیرہ بھی کروا دیں گی۔ میں اس سلسلے میں انہیں فون کر دوں گا۔ ہمیں کب روانہ ہونا ہے؟ فیصل نے پوچھا۔ یہ تو آپ کی مرضی پر منحصر ہے، دیوان صاحب بولے، اگر آپ اس مشن میں کامیاب ہو گئے اور یہ ثابت کر دیا کہ ستارہ محل آسیب زدہ نہیں ہے، تو آپ کو 50,000 روپے معاوضہ پیش کیا جائے گا، کیونکہ اس کے بعد میں اسے 15-20 لاکھ تک فروخت بھی کر لوں گا۔ کچھ رقم ایڈوانس کے طور پر مل سکتی ہے؟ پرویز نے دبی زبان سے کہا، آپ ہمارا شناختی کارڈ وغیرہ دیکھ سکتے ہیں۔ کیوں نہیں، میں 10,000 روپے آپ کو پیشگی دے دیتا ہوں، دیوان صاحب نے فراغ دلی سے کہا۔ شناختی کارڈ وغیرہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے پتا جی، آپ ان اجنبیوں پر بھروسہ کر کے اچھا نہیں کر رہے ہیں، ان کے بدقماش بیٹے ساگر نے مخالفت کی۔ ان کا کیا بھروسہ، رقم لے کر رفو چکر ہو جائیں اور پھر بالکل صورت ہی نہ دکھائیں۔ ویسے بھی یہ لوگ مجھے کچھ اچھے چال چلن کے معلوم نہیں ہوتے۔ تم خاموش رہو، دیوان صاحب نے بیٹوں کو ڈانٹ دیا، مہمانوں کو اس طرح بے عزت نہیں کیا جاتا، اور پھر میں انسان کو پہچاننے کی تم سے زیادہ صلاحیت رکھتا ہوں۔ 10,000 تو کیا، یہ 10 لوگ 10 لاکھ پر بھی نیت خراب نہیں کریں گے۔
یہ کہہ کر دیوان صاحب اندر گئے اور کچھ دیر بعد 10,000 کے نوٹوں کی گڈی لا کر پرویز کے ہاتھ میں تھما دی۔ اس کے بعد چائے کا دور چلا۔ پھر پرویز نے کہا، اب ہمیں اجازت دیجیے، کل ہم اپنا مختصر سامان لے کر یہاں آ جائیں گے اور یہیں سے ستارہ محل روانہ ہو جائیں گے۔ دیوان صاحب انہیں صدر دروازے تک چھوڑنے آئے اور جب وہ دونوں ان سے رخصت ہو کر سڑک پر آئے تو پرویز ہنس کر بولا، فیصل بیٹے، چھپر پھاڑ کر دینا اسی کو کہتے ہیں۔ 10,000 کی رقم کم نہیں ہوتی۔ کامیاب ہو گئے تو 40,000 اور ملیں گے، پھر پارٹنرشپ میں کوئی اچھا سا کاروبار کر لیں گے۔ خیر فی الحال یہ اپنے حصے کے 5,000 رکھو۔ اگر واقعی اس عمارت میں بھوت ہوئے، فیصل رقم جیب میں رکھتا ہوا بولا۔ یہ تم ضعیف الاعتقاد کب سے ہو گئے؟ پرویز نے کہا، اس سے پہلے تو تم بھوتوں وغیرہ پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ وہ تو میں اب بھی نہیں رکھتا، لیکن نامعلوم وہاں کس قسم کے حالات پیش آئیں۔ معاوضے کی رقم بھی 50,000 ہے، پرویز نے پرعزم لہجے میں کہا، ہر قسم کے حالات سے نبٹ لیں گے۔ اگلے روز دونوں دوست تیار ہو کر دیوان صاحب کے یہاں پہنچ گئے۔ وہ نہ جانے کیوں پرویز اور فیصل سے بہت زیادہ متاثر ہو گئے تھے، شاید ان کی شخصیت اور ذہانت کے باعث۔ بہرحال دیوان صاحب نے ان دونوں کا پرتپاک استقبال کیا۔ البتہ گھر کے دیگر افراد نے ان کی کوئی پذیرائی نہیں کی تھی، بلکہ طنزیہ نظروں سے دیکھتے رہے تھے۔ میں آپ لوگوں کو ایک بات بتانا بھول گیا تھا، دیوان صاحب نے کہا۔ کون سی بات؟ فیصل نے پوچھا۔ ستارہ محل میں کسی جگہ بہت بڑا خزانہ مدفون ہے، اگر ممکن ہو تو آپ لوگ اسے تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ اس میں کامیاب ہو گئے تو اس میں سے آپ کو بھی معقول حصہ ملے گا۔ ہمیں حصے وغیرہ کی پرواہ نہیں ہے، پرویز نے کہا، مگر یہ بات آپ نے گزشتہ روز سب لوگوں کے سامنے کیوں نہیں بتائی؟ دراصل اس وقت دیوان صاحب پرویز اور فیصل سے تنہائی میں ملے تھے۔ اس کی کوئی خاص وجہ نہیں ہے، بس یاد نہیں رہا تھا، دیوان صاحب نے کہا۔ کیا آپ کے خاندان کے دیگر افراد کو بھی ستارہ محل میں خزانے کی موجودگی کا علم ہے؟ فیصل نے دریافت کیا۔ شاید ہو، لیکن میں نے اپنی زبان سے کبھی نہیں کہا۔ پردیپ اور ساگر انتہائی جنونی نوجوان ہیں، اگر ان کے کانوں میں خزانے کی بھنک پڑ گئی تو پورے محل کو اکھاڑ کر رکھ دیں گے۔ آپ کو خزانے کے بارے میں کیسے پتہ چلا؟ فیصل نے کہا۔ میں اپنے بزرگوں سے یہی سنتا آ رہا ہوں، دیوان صاحب کہنے لگے۔ میرے پتا جی نے یہ بات بتائی تھی اور رازداری کا وعدہ لیا تھا کہ خزانہ برآمد ہونے سے پہلے یہ بات کسی کو نہ بتائی جائے۔ بہتر ہے، پرویز نے کہا، بھوتوں کی تلاش کے ساتھ ساتھ ہم خزانے کی تلاش بھی جاری رکھیں گے۔ شکریہ، لیکن آپ لوگوں کو اس معاملے میں رازداری سے کام لینا ہوگا، دیوان صاحب نے سرگوشی میں کہا۔ آپ فکر نہ کیجیے، فیصل نے کہا، ہم آپ کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائیں گے۔ اب آپ لوگ روانہ ہو جائیے، دیوان صاحب نے کہا۔ میں نے ایک اسٹیشن ویگن کا انتظام کر دیا ہے جو آپ کو ہوٹل شاہانہ چھوڑ کر واپس آ جائے گی۔ میڈم، میں نے میڈم ماریا کو بھی آپ کے بارے میں تمام تفصیلات سے آگاہ کر دیا ہے۔ اسٹیشن ویگن میں ٹارچیں، گیس سلنڈر اور ضرورت کی دوسری چیزیں موجود ہیں۔ یہ پستول بھی اپنے پاس رکھیے۔ انہوں نے اندرونی جیب سے ایک پستول نکال کر پرویز کی طرف بڑھا دیا، جسے پرویز نے فوراً ہی اپنے سفری بیگ میں ڈال لیا۔ اسٹیشن ویگن ہوٹل شاہانہ کے گیٹ پر رکی تو ایک خوبصورت عورت نے پرویز اور فیصل کا استقبال کیا۔ اس کی عمر 35 اور 40 کے درمیان رہی ہوگی، لیکن وہ اپنی عمر سے کچھ کم ہی نظر آتی تھی۔ اس میں نسوانی کشش بھی بے پناہ تھی۔ اس نے ڈھیلا ڈھالا لباس پہن رکھا تھا۔ اس کا چہرہ میک اپ سے بے نیاز تھا۔ دراصل اس کی شہابی رنگ اور سرخی مائل ہونٹ میک اپ کی اجازت بھی نہیں دیتے تھے۔ اس نے پرخلوص اور دوستانہ مسکراہٹ سے ان دونوں کا خیر مقدم کیا اور ملازمین کو گاڑی سے سامان اتارنے کی ہدایت کی۔ غالباً بلکہ یقیناً آپ میڈم ماریا ہیں، پرویز نے اس کے حسین سراپے کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ آپ نے درست اندازہ لگایا، اس نے نغمہ بار آواز میں کہا، اور آپ دونوں مسٹر پرویز اور فیصل ہیں۔ آپ نے بھی درست اندازہ لگایا، فیصل نے خوش دلی سے کہا۔ میں اپنے ہوٹل میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اور ہم آپ کے مہمان بنتے ہوئے خود پر فخر محسوس کر رہے ہیں۔ پرویز نے مسکراتے ہی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے دیوان صاحب نے آپ لوگوں کے بارے میں بتا دیا ہے، ہوٹل میں آپ کی رہائش وغیرہ کا معقول انتظام ہے۔ وہ دونوں میڈم ماریا کی معیت میں اندر داخل ہو گئے۔ دیوان صاحب کے بیان کے مطابق ہوٹل نہایت شاندار تھا۔ گیٹ پر باوردی دربان موجود تھے۔ وہ 3 منزلہ عمارت تھی۔
نیچے ڈائننگ ہال، کچن، مال روم، سوئمنگ پول اور خوبصورت گارڈن تھا، جبکہ اوپر کی دونوں منزلیں رہائش کے لیے مخصوص تھیں، جو بے شمار کشادہ اور آراستہ کمروں پر مشتمل تھیں۔ میڈم ماریا پرویز اور فیصل کو لے کر اوپر ان کے کمرے میں پہنچ گئی۔ اتنی دیر میں ملازمین سامان بھی لے آئے۔ دیکھیے، تکلف بالکل نہ کیجیے گا، میڈم ماریا نے اپنائیت سے کہا۔ میری یہی کوشش ہوگی کہ آپ کو شکایت کا موقع نہ ملے، کیونکہ آپ دیوان صاحب کے مہمان بھی ہیں اور اب میرے بھی۔ آپ کی موجودگی میں شکایت کا موقع ہی کہاں ملے گا، پرویز نے والہانہ انداز میں کہا، اور میڈم ماریا شرما سی گئی۔ پھر بولی، یہ بتائیے اس وقت آپ کیا پینا پسند کریں گے؟ فی الحال تو چائے بھجوا دیجیے، فیصل بولا، کھانے وغیرہ کے بارے میں بعد میں سوچیں گے۔ ہاں، یہ فرمائیے، ستارہ محل یہاں سے کتنی دور ہے؟ کچھ زیادہ دور نہیں، میڈم ماریا نے بتایا، بہت 2-2.5 فرلانگ کے فاصلے پر ہوگا۔ دیوان صاحب کی ہدایت کے مطابق میں نے چند ملازمین کو صبح ہی صفائی ستھرائی کے لیے روانہ کر دیا تھا۔ اگرچہ وہ عمارت میں جانے سے گھبرا رہے تھے، لیکن 100 روپے کے ایک ایک نوٹ نے ان کا حوصلہ بڑھا دیا۔ شاید وہ اب تک اپنے کام سے فارغ ہو گئے ہوں گے۔ اس کے علاوہ دیوان صاحب نے کچھ اور ہدایات بھی دی تھیں۔ ڈیری فارم سے بجلی کا کنکشن لے لیا گیا ہے اور آپ کی رہائشی کمروں میں بلب وغیرہ بھی لگا دیے گئے ہیں۔ ہیٹر بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ پانی کے ٹینک میں پانی بھی وافر مقدار میں ہے۔ جہاں تک ناشتے اور کھانے وغیرہ کا تعلق ہے تو آپ کی مرضی پر منحصر ہے، یہاں آ کر بھی کر سکتے ہیں اور ملازمین کے ذریعے وہاں بھی بھیجا جا سکتا ہے۔ اس تعاون کے لیے ہم بے حد شکر گزار ہیں، پرویز نے کہا۔ دیوان صاحب نے آپ کے بارے میں جو کہا تھا اس سے کہیں بڑھ کر پایا۔ تعریف کے قابل تو وہ خود ہیں، میڈم ماریا کہنے لگیں۔ برے وقتوں میں انہوں نے ہماری بڑی مدد کی ہے، بالخصوص دیوان صاحب کے والد پنڈت ہری چند۔ وہ میرے والد کے گہرے دوستوں میں سے تھے۔ اب سے 20 سال قبل ایک دور ایسا بھی آیا تھا جب میرے والد بے پناہ مالی پریشانیوں میں گھر گئے تھے۔ اس وقت پنڈت ہری چند نے ان کی مالی امداد کی تھی، جس کے نتیجے میں یہ ہوٹل قائم کیا گیا۔ اگرچہ والد صاحب نے کچھ عرصے بعد قرض کی رقم لوٹا دی تھی، لیکن میں آج تک ان کے احسان مند ہوں۔ دیوان صاحب کی بڑی عزت کرتی ہوں۔ ستارہ محل کے آسیب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ فیصل نے دریافت کیا۔ میڈم ماریا نے زوردار قہقہا لگایا، پھر بولی، میں بھوتوں، پریتوں اور بدروحوں پر یقین نہیں رکھتی، تاہم سنا یہی ہے کہ وہ عمارت آسیب زدہ ہے اور اسی وجہ سے فروخت نہیں ہو پا رہی ہے۔ بہرحال، حقیقت خواہ کچھ بھی ہو، میں بھوت، چڑیلوں اور بدروحوں کے وجود کو ہرگز تسلیم نہیں کرتی اور نہ ستارہ محل کو آسیب زدہ سمجھتی ہوں۔ میرے خیال میں وہاں آپ کا کسی بھوت وغیرہ سے سابقہ نہیں پڑے گا۔ سب سنی سنائی باتیں ہیں یا پھر ان کے دشمنوں کا پروپیگنڈا ہے۔ دشمن کون؟ پرویز چونکا۔ یہ تو دیوان صاحب ہی بتا سکتے ہیں، میڈم ماریا نے کہا۔ ہو سکتا ہے ان افواہوں کے ذریعے کچھ لوگ ستارہ محل کو فروخت ہونے سے روکنا چاہتے ہوں، لیکن دیوان صاحب ایک مرتبہ خود بھوتوں کا شکار ہو چکے ہیں، ان کے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈالا گیا تھا۔ اس سلسلے میں آپ کیا کہتی ہیں؟ آپ تو پولیس والوں جیسے سوالات کر رہے ہیں، میڈم ماریا ہنس کر بولی۔ بہرحال مجھے اس واقعے کا علم ہے، خود دیوان صاحب نے بتایا تھا، لیکن میں اس معاملے میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ ایسا تو نہیں کہ کسی مقصد کے تحت دیوان صاحب نے خود ہی ستارہ محل کو آسیب زدہ مشہور کر رکھا ہو؟ وہ ایک شریف النفس اور ایماندار انسان ہے، میں ان کے بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی۔ ہو سکتا ہے اس میں دیوان صاحب کے بیٹے ساگر یا بھتیجے پردیپ کی شرارت ہو، فیصل بولا۔ بلکہ پردیپ کے ملوث ہونے کے زیادہ امکانات ہیں۔ میرے خیال میں وہ کوئی اچھا آدمی نہیں ہے، چچا سے عناد بھی رکھتا ہے۔ اس کی ماں رادھا دیوی بھی دیوان صاحب کے بارے میں اچھے خیالات نہیں رکھتی۔ یہ ان لوگوں کا ذاتی معاملات ہیں، میڈم ماریا کہنے لگی۔ میں اس سلسلے میں نہ کوئی رائے قائم کر سکتی ہوں، نہ کچھ کہہ سکتی ہوں۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ آپ بھی ستارہ محل کو خریدنے میں دلچسپی رکھتی ہیں اور آپ نے 2 لاکھ روپے کی آفر بھی کر رکھی ہے، پرویز نے کہا۔ آپ نے ٹھیک سنا ہے، میڈم ماریا نے جواب دیا۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ گھر کی چیز گھر ہی میں رہے تو بہتر ہے۔ ستارہ محل کاروباری نقطۂ نظر سے میرے لیے بہت موزوں ہے۔ میں وہاں ایک اور ہوٹل کھولنے کا ارادہ رکھتی ہوں، لیکن دیوان صاحب اس پر راضی نہیں ہوتے، بلکہ ان کے لواحقین شاید اتنی کم قیمت پر معترض ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے بعد میں یہ رقم بڑھا کر 3 لاکھ کر دی تھی۔ 3 لاکھ؟ فیصل نے حیرت سے کہا۔ لیکن دیوان صاحب نے ہم سے اس کا ذکر نہیں کیا،
انہوں نے آپ کی طرف سے صرف 2 لاکھ کی آفر کی بات کی ہے۔ تعجب ہے، میڈم ماریا بولی۔ ہو سکتا ہے انہوں نے اس میں کوئی مصلحت سمجھی ہو، ورنہ میں نے واضح طور پر 3 لاکھ کی آفر کی ہے۔ اس انکشاف پر فیصل اور پرویز دونوں ہی سوچ میں پڑ گئے۔ انہیں احساس ہو گیا تھا کہ میڈم ماریا جھوٹ نہیں بول رہی ہے۔ آخر دیوان صاحب نے غلط بیانی سے کیوں کام لیا؟ ان دونوں کی نظر میں یہ کیس مزید پیچیدہ ہوتا جا رہا تھا۔ اسی وقت ہوٹل کے گیٹ پر ایک ٹیکسی آ کر رکی۔ وہاں دن رات ٹیکسیاں اور کاریں آتی رہتی تھیں، اس لیے کسی نے اس جانب توجہ نہیں دی، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ تینوں چونک پڑے۔ وہ اس وقت کمرے کی بالکنی میں کھڑے تھے اور انہوں نے ٹیکسی سے اترنے والے نوجوان کو دیکھ لیا تھا۔ وہ دیوان صاحب کا بھتیجا پردیپ تھا، جس سے فیصل اور پرویز کی بھی اچھی خاصی تکرار ہو چکی تھی۔ پردیپ ٹیکسی کا کرایہ ادا کر کے اور ایک ہاتھ میں بیگ لیے ہوئے ہوٹل میں داخل ہو گیا تھا۔ کچھ دیر بعد راہداری میں قدموں کی آواز گونجی، پھر دروازہ کھلا اور پردیپ کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس کا انداز بہت جارحانہ تھا۔ اس نے قہر آلود نظروں سے پرویز اور فیصل کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، تم لوگوں نے کل سب کے سامنے میری بے عزتی کی تھی، میں تم لوگوں سے بدلہ ضرور لوں گا۔ یہ کیا حرکت ہے پردیپ؟ میڈم ماریا نے سخت لہجے میں کہا، میں تمہیں ہوٹل میں ہنگامہ کرنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ ہوٹل میں نہ صحیح، میں ان سے کہیں اور نمٹ لوں گا۔ پردیپ کا رویہ بدستور جارحانہ تھا۔ پھر وہ میڈم ماریا سے مخاطب ہوا، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، میں ہوٹل میں کوئی ہنگامہ نہیں کروں گا، لیکن مجھے ایک کمرہ چاہیے۔ ٹھیک ہے، کمرہ مل جائے گا، اس کے لیے تم مینیجر سے جا کر بات کرو۔ پردیپ ان دونوں پر غضب آلود نظریں ڈالتا ہوا باہر چلا گیا۔ میڈم نے پرویز سے پوچھا، آپ کا اس سے کیا جھگڑا ہے؟ کچھ بھی نہیں، البتہ کل جب ہم لوگ دیوان صاحب سے گفتگو کر رہے تھے تو اس سے کچھ تلخ کلامی ہو گئی تھی، اور اسے جھگڑا ہرگز نہیں کہا جا سکتا، مگر نہ جانے کیوں یہ اسے بہانہ بنا کر لڑنے مرنے پر آمادہ ہے۔ آپ لوگ احتیاط برتیے، میں بھی اسے سمجھا دوں گی۔ اسی وقت 2 آدمی اندر داخل ہوئے اور مؤدب لہجے میں بولے، میڈم، ستارہ محل کے کمروں کی صفائی کر دی گئی ہے۔ کوئی بھوت وغیرہ تو نہیں ملا؟ میڈم نے ہنس کر پوچھا۔ نہیں جی، ٹھیک ہے، تم جاؤ، میڈم ماریا نے کہا۔ اس کے بعد وہ کچھ دیر مزید کمرے میں ٹھہری، پھر رخصت ہو گئی۔ اگلی صبح میڈم ماریا خود انہیں ستارہ محل تک چھوڑنے آئی تھیں، لیکن وہ گیٹ سے واپس لوٹ گئی کیونکہ اسے چند غیر ملکی سیاحوں کا استقبال کرنا تھا۔ درختوں میں گھری ہوئی وہ عمارت واقعی اپنی مثال آپ تھی، لیکن چونکہ طویل عرصے سے وہاں رہائش نہیں تھی، اس لیے در و دیوار سے دہشت برس رہی تھی۔ اس کے علاوہ عمارت کے چاروں طرف اونچی گھاس، خاردار جھاڑیاں اور تناور درخت موجود تھے، جنہوں نے محل کی ویرانی میں اور اضافہ کر دیا تھا۔ وہ لوگ اندر داخل ہوئے تو وہاں بھی قبرستان جیسا سناٹا طاری تھا۔ ملازمین نے کمروں کی اچھی طرح صفائی کر دی تھی، سامان بھی قرینی سے لگا دیا گیا تھا۔ میرے خیال میں پہلے عمارت کے اندرونی حصوں کا جائزہ لیا جائے، اس کے بعد باہر کے حالات کا جائزہ لیں گے، فیصل نے تجویز پیش کی۔ پرویز نے اس بات میں سر ہلایا اور وہ دونوں مختلف حصوں کا جائزہ لینے لگے۔ محل 2 منزلوں پر مشتمل تھا اور کافی وسیع رقبے میں پھیلا ہوا تھا۔ بے شمار کمرے، راہداریاں اور غلام گردشیں تھیں، مگر ہر جگہ ویرانی اور سناٹے کا راج تھا۔ چند کمروں کے علاوہ دیگر کمروں میں کسی قسم کا سامان موجود نہیں تھا۔ فرش اور دیواروں پر گرد کی تہیں جمی ہوئی تھیں۔ اس کے بعد وہ باہر نکل آئے اور محل کے گرد گھوم پھر کر بیرونی حصوں کا جائزہ لینے لگے۔ ایک جگہ انہیں گہرا گڑھا نظر آیا، مگر وہ اس پر سرسری نظر ڈال کر آگے بڑھ گئے، لیکن اس وقت انہیں اس جانب متوجہ ہونا پڑا جب ایسا ہی ایک گڑھا اور دکھائی دیا۔ اس کے بعد متعدد گڑھے دکھائی دیے جن کی گہرائی انسان کے قد کے برابر تھی۔ غالباً کوئی شخص خزانہ دریافت کرنے کے لیے یہ گڑھے کھودتا رہا ہے، پرویز نے کہا۔ یقیناً ایسا ہی ہے، فیصل نے تائید کی، لیکن یہ حرکت کس کی ہو سکتی ہے؟ دیوان فیملی کے افراد ہی ملوث ہو سکتے ہیں، پرویز نے جواب دیا۔ میرے خیال میں خزانے کا راز خاندان کے دوسرے افراد کو بھی معلوم ہے۔ دیوان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ صرف انہیں ہی معلوم ہے۔ خود دیوان صاحب بھی اس کارروائی میں ملوث ہو سکتے ہیں، فیصل بولا۔ ہماری پوزیشن ایسی ہے کہ ہمیں ہر ایک پر شک کرنا پڑے گا۔ ہاں، صورتحال تو ایسی ہی ہے، پرویز نے کہا، لیکن تمام گڑھے مختلف شکل کے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ مختلف ہاتھوں کے کھودے ہوئے ہیں۔ غرض یہ کہ وہ سارا دن عمارت کے اندرونی اور بیرونی حصوں کو کھنگالتے رہے۔
شام ہوئی اور جیسے ہی اندھیرا پھیلتا گیا تو ستارہ محل کی وحشت اور ویرانی میں مزید اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ہر طرف موت کا سناٹا مسلط تھا، کسی قسم کی آواز نہیں آ رہی تھی، البتہ کبھی کبھی گایوں اور بھینسوں کے ڈکرانے کی آواز سناٹے کی دویز چادر میں شگاف ڈال دیتی تھی۔ اس وقت یوں لگتا تھا جیسے بدروحیں چیخ رہی ہوں۔ رات کے 12 بج گئے تھے اور وہ دونوں ابھی تک اپنے کمرے میں جاگ رہے تھے۔ پھر وہ دونوں سونے کے لیے اپنے اپنے بستروں پر دراز ہو گئے۔ اچانک اوپر کی منزل پر قدموں کی دھمک محسوس ہوئی۔ وہ دونوں کان لگا کر سننے لگے۔ بلا شبہ وہ قدموں کی چاپ تھی جو کبھی مدھم اور کبھی تیز ہو جاتی تھی۔ یہ کیسی آوازیں ہیں؟ فیصل پرخیال انداز میں بولا۔ قدموں کی آوازیں ہیں، کوئی اوپر ٹہل رہا ہے، پرویز نے سرگوشی میں کہا۔ میں اوپر جا کر دیکھتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے ٹارچ اٹھائی، لیکن اسی وقت قدموں کی دھمک بند ہو گئی اور پہلے جیسا پرہول سناٹا چھا گیا۔ کچھ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ باہر سے کسی عورت کے بین کرنے کی دلزور آوازیں آنے لگیں۔ ویران عمارت اور رات کے پرہول سناٹے میں عورت کی گریزاری کی آوازیں خون کے ذرات میں اترتی محسوس ہو رہی تھیں۔ میں سمجھ گیا، فیصل بولا۔ شاید ہمیں خوف زدہ کرنے کے لیے عمارت کے کسی حصے میں کوئی ٹیپ بجا رہا ہے۔ نہیں، پرویز نے کہا، یہ ٹیپ کی آواز نہیں ہے، واقعی کوئی عورت ہی بین کر رہی ہے۔ مگر تاریک رات کے اس سناٹے میں وہ کون ہو سکتی ہے؟ میں جا کر دیکھتا ہوں۔ یہ کہہ کر پرویز ٹارچ اور پستول ہاتھ میں لیے باہر نکل آیا، لیکن جوں ہی اس نے دروازے سے باہر قدم رکھا، یکلخت آواز بند ہو گئی۔ اب وہ برآمدے میں حیران اور ششدر کھڑا تھا۔ وہ آواز کی سمت کا اندازہ بھی نہ لگا سکا تھا۔ اس نے ٹارچ کی روشنی ادھر ادھر پھینکی، مگر کچھ نظر نہیں آیا۔ وہ کمرے میں واپس آ گیا۔ فیصل نے اس سے کچھ پوچھنا چاہا ہی تھا کہ عمارت کے عقب سے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں آنے لگیں۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا گویا سینکڑوں گھوڑے سر پر دوڑے آ رہے ہوں۔ وہ دونوں حیرت سے ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے تھے۔ کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ یہ سلسلہ زیادہ دیر جاری نہیں رہا، آوازیں اچانک ہی بند ہو گئیں۔ آخر یہ چکر کیا ہے؟ فیصل بولا۔ سیدھی سی بات ہے یار، پرویز نے کہا، کوئی ہمیں خوفزدہ کر رہا ہے تاکہ ہم یہاں سے بھاگ جائیں اور دیوان صاحب کو باور کرا دیں کہ واقعی ستارہ محل بدروحوں کا مسکن ہے۔ مگر ہم اتنی آسانی سے بھاگنے والے نہیں ہیں، ان بدروحوں کی ایسی کی تیسی۔ پرویز نے اتنا ہی کہا تھا کہ یکایک سامنے کی دیوار ایک گڑگڑاہٹ کے ساتھ پھٹ گئی۔ دونوں نے چونک کر ادھر دیکھا اور دم بخود رہ گئے۔ منظر اس قدر ہولناک تھا کہ کوئی اور ہوتا تو چیخیں مارتا ہوا بھاگ کھڑا ہوتا۔ دیوار پھٹتے ہی دوسری جانب سے ایک بھیانک شکل کا آدمی برآمد ہوا تھا۔ اس نے سوٹ پہن رکھا تھا، سر پر فلیٹ ہیٹ تھی اور چیک کی قمیص پر گلے میں چوڑے سائز کی ٹائی بھی نظر آ رہی تھی۔ وہ منہ پھاڑ کر پوری قوت سے قہقہے لگا رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے ان دونوں کے دل میں خوف کا ہلکا سا احساس پیدا ہوا، لیکن ہوش و حواس بحال رکھتے ہوئے پرویز نے فوراً ہی جیب سے پستول نکال لیا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس بدنما اور سوٹڈ بوٹڈ شخص پر فائر کرتا، اچانک بجلی چلی گئی اور کمرہ قبر جیسی تاریکی میں ڈوب گیا، یہاں تک کہ وہ ایک دوسرے کو بھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ پرویز نے ٹارچ بستر پر رکھ دی تھی۔ وہ جلدی جلدی اسے ٹٹولنے لگا۔ ذرا دیر بعد ٹارچ اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ اس نے ٹارچ روشن کی، لیکن دوسرے ہی لمحے اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اب نہ وہ پراسرار شخص موجود تھا اور نہ دیوار میں کوئی شگاف نظر آ رہا تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا گویا وہ سب خواب و خیال کی باتیں رہی ہوں۔ ٹارچ کی روشنی میں فیصل تیزی سے آگے بڑھا اور دیوار کو ٹھونک بجا کر دیکھنے لگا، لیکن کوشش کے باوجود ایسی کوئی علامات نظر نہیں آئیں جن سے دیوار کے پھٹنے کا نشان ملتا۔ کوئی در یا میکانیکی سسٹم بھی دکھائی نہیں دیا جس کے ذریعے دیوار پھٹی ہو اور پھر برابر ہو گئی ہو۔ یہ میکانیکی سسٹم دیوار کی دوسری جانب ہو سکتا ہے، پرویز نے خیال ظاہر کیا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے کہیں اور سے کنٹرول کیا جا رہا ہو۔ مگر وہ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ فیصل نے کہا۔ یہی تو ہمیں معلوم کرنا ہے، پرویز نے پرعزم لہجے میں کہا۔ کچھ دیر بعد صبح کا اجالا پھیلنے لگا۔ اس وقت وہ دونوں کھڑکی سے باہر دیکھ رہے تھے۔ معاً فیصل چونک پڑا۔ اس نے پرویز کو اشارہ کیا اور وہ بھی اس کی طرف دیکھنے لگا۔ صبح کے دھندلکے میں کچھ فاصلے پر لمبی گھاس ہلتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ وہ دونوں غور سے دیکھنے لگے، تب صاف نظر آ گیا کہ ایک آدمی لمبی گھاس سے نکل کر عمارت کے بیرونی گیٹ کی طرف جا رہا تھا۔
انہوں نے فوراً اسے پہچان لیا۔ وہ پردیپ تھا جو گزشتہ روز ہوٹل شاہانہ میں آ کر ٹھہرا تھا۔ اس کا مطلب ہے یہی کمبخت رات بھر ہمیں خوفزدہ کرتا رہا ہے، فیصل نے کہا۔ اسے لپک کر پکڑ نہ لیں؟ نہیں، اسے جانے دو، پرویز نے پرخیال انداز میں کہا۔ ہمیں اسے موقع دینا چاہیے تاکہ پتہ چل سکے کہ اس کی سرگرمیاں کس نوعیت کی ہیں اور یہ اس کے پس پردہ کیا مقاصد رکھتا ہے۔ بلکہ آج میں کسی وقت ہوٹل جا کر اسے اعتماد میں لینے کی کوشش کروں گا۔ دشمن کو تاریکی میں رکھ کر مارنا چاہیے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے اسے خزانے کے بارے میں علم ہو اور یہ اس کی تلاش میں یہاں آیا ہو، فیصل نے کہا۔ ہمیں خوفزدہ کرنے کا مقصد یہ رہا ہوگا کہ ہم اپنے کمرے میں دبکے بیٹھے رہیں اور اسے اپنی کارروائی جاری رکھنے کا موقع مل جائے۔ ہاں، یہ بھی ممکن ہے، پرویز نے جواب دیا۔ وہ باہر نکلے تو ایک جگہ زمین نرم تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا گویا گڑھا کھود کر اسے بند کر دیا گیا ہو۔ فیصل بولا، شاید یہ گڑھا پردیپ نے رات میں کھودا ہے۔ نہیں، یہ تازہ کھودی ہوئی مٹی نہیں ہے، پرویز نے بغور جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ میرے اندازے کے مطابق یہ گڑھا 10-12 روز پہلے کھودا گیا ہے۔ ہمیں مٹی ہٹا کر دیکھنی چاہیے، فیصل نے خیال ظاہر کیا۔ ٹھیک ہے، میں کمرے سے کدال اور بیلچہ لے کر آتا ہوں، پرویز نے کہا۔ یہ اچھا ہی ہوا کہ ہم کھدائی کا سامان بھی ساتھ لیتے آئے تھے۔ گڑھا کھودنے میں کچھ زیادہ پریشانی نہیں ہوئی کیونکہ مٹی نرم تھی اور دونوں باری باری کھدائی کر رہے تھے۔ تقریباً 2 گھنٹے کی محنت شاقہ کے بعد 4-5 فٹ گہرا گڑھا کھود لیا گیا۔ اچانک کدال کسی سخت چیز سے ٹکرائی اور نیچے سے ٹھک کی آواز آئی۔ اس وقت فیصل کھدائی کر رہا تھا۔ وہ چونک پڑا۔ پرویز بھی گڑھے میں اتر گیا اور وہ دونوں جلدی جلدی مٹی ہٹانے لگے۔ تھوڑی سی مٹی ہٹنے کے بعد ہی لوہے کی سطح نظر آنے لگی۔ اس میں خزانہ ہی ہو سکتا ہے، فیصل بولا۔ میرا بھی یہی خیال ہے، پرویز نے تائید کی اور پھر دونوں مزید سرعت کے ساتھ مٹی ہٹانے لگے۔ تقریباً 2 گھنٹے مزید لگ گئے اور پھر انہوں نے لوہے کا ایک صندوق برآمد کر لیا۔ وہ پسینے میں بھیگ گئے تھے اور تھکن بھی غالب آ گئی تھی۔ دم لینے کے لیے وہ گڑھے سے باہر نکل آئے۔ 15 منٹ آرام کرنے کے بعد اکیلا پرویز گڑھے میں اتر گیا۔ صندوق کے کنڈے میں قفل لٹک رہا تھا۔ پرویز نے کدال کی ایک ہی ضرب سے قفل توڑ دیا اور پھر صندوق کا ڈھکن اوپر اٹھا دیا۔ ڈھکن اٹھتے ہی شدید تغفن پھیل گیا اور دلیر ہونے کے باوجود پرویز کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی کیونکہ صندوق میں ہیرے جواہرات کے بجائے ایک مسخ شدہ لاش پڑی تھی۔ اس نے ناک پر رومال رکھ کر لاش کا جائزہ لیا۔ لاش ابھی زیادہ خراب نہیں ہوئی تھی۔ چہرے پر گھنی داڑھی اور سر میں جٹائیں صاف نظر آ رہی تھیں۔ اس کے جسم پر گیروئے کپڑے تھے اور گلے میں کئی مالائیں پڑی ہوئی تھیں۔ قتل، پرویز باہر نکل کر بولا۔ یہ اسی سادھو کی لاش معلوم ہوتی ہے جسے دیوان صاحب نے حویلی کے بھوت بھگانے کے لیے بھیجا تھا۔ اس کا مطلب ہے یہ سارا ڈرامہ خود دیوان صاحب رچا رہے ہیں، فیصل نے خیال ظاہر کیا۔ انہوں نے کسی مقصد کے تحت سادھو کو قتل کر کے لاش یہاں دبا دی۔ ضروری نہیں کہ یہ کارروائی دیوان صاحب ہی کی ہو، پرویز بولا۔ ان کے خاندان کا کوئی فرد بھی اس میں ملوث ہو سکتا ہے، بلکہ زیادہ شبہ تو پردیپ پر ہی ہے۔ آج وہی اس جگہ دیکھا گیا تھا۔ بہت ممکن ہے وہ اسی امر کی تصدیق کرنے آیا ہو کہ لاش دریافت تو نہیں کر لی گئی۔ کچھ بھی صحیح، اب اس لاش کا کیا بنے گا؟ فیصل تفکر آمیز لہجے میں بولا۔ ہمیں اس معاملے کو افشا نہیں کرنا چاہیے، پرویز بولا، ورنہ قاتل ہوشیار ہو جائے گا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ صندوق بند کر کے گڑھے پر مٹی ڈال دی جائے۔ قتل تو ہو ہی چکا ہے، قاتل کی گرفتاری کے بعد لاش برآمد کر لی جائے گی۔ یار، ہم لوگ تو اچھے خاصے جاسوس بن گئے ہیں، فیصل فخریہ انداز میں بولا۔ یہ بات نہیں ہے، پرویز کہنے لگا۔ جب کسی کو کوئی ذمہ داری سونپی جاتی ہے تو اس میں خود بخود اسی نوع کی صلاحیتیں پیدا ہو جاتی ہیں یا اس کے اندر سے ابھرتی ہیں۔ گڈ، تمہارا خیال 100% درست ہے، فیصل نے تائید کی۔ چلو اب چلتے ہیں۔ میڈم ماریا کاؤنٹر پر موجود تھی۔ اس نے خوشگوار مسکراہٹ کے ساتھ پرویز اور فیصل کا استقبال کیا۔ ہیلو، کیسے ہو؟ آپ لوگوں کی رات ستارہ محل میں کیسی گزری؟ بہت شاندار، فیصل نے کہا۔ ہم رات بھر آرام سے سوتے رہے ہیں۔ کسی بھی قسم کا کوئی حیرت انگیز یا خوفناک واقعہ پیش نہیں آیا، فیصل مصلحتاً اصل بات گول کر گیا۔ شاید بھوتوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اس سے بڑے بھوت عمارت میں آ گئے ہیں، پرویز پرمزاح انداز میں بولا۔ میڈم ماریا نے قہقہا لگایا، پھر بولی، میں نے پہلے ہی کہا تھا، عمارت میں کوئی بھوت وغیرہ نہیں ہے۔
جن لوگوں نے وہاں ایسی کوئی چیز دیکھی ہے یا تو ان کا واہمہ رہا ہوگا یا پھر کوئی شخص بھوت کا ناٹک رچا رہا ہے۔ میرا بھی یہی خیال ہے، پرویز تائیدی انداز میں بولا۔ اور ہاں، پردیپ کہاں ہے؟ ہم ذرا اس سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ وہ یہیں موجود ہے، میڈم نے بتایا، کمرہ نمبر 40 میں ٹھہرا ہوا ہے۔ بہرحال آپ لوگ ناشتہ کر لیں، یہ کہہ کر اس نے ویٹر کو ناشتے کا آرڈر دیا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر پرویز نے فیصل کو وہیں ٹھہرنے کے لیے کہا اور خود پردیپ سے ملنے کے لیے اوپر کی منزل پر چلا گیا۔ اس نے 40 نمبر روم کے دروازے سے کان لگا کر اندر کی آواز سننے کی کوشش کی، مگر کسی قسم کی آہٹ محسوس نہیں ہوئی۔ اس نے کی ہول سے جھانکا، لیکن بیڈ خالی نظر آیا۔ اس کا تجسس بڑھ گیا۔ اس نے دروازے کو آہستہ سے دھکیلا اور وہ خلاف توقع کھلتا چلا گیا۔ وہ اندر داخل ہو گیا۔ کمرہ خالی تھا۔ اس نے سوچا ممکن ہے پردیپ باتھ روم میں ہو، مگر وہ بھی خالی تھا۔ وہ باتھ روم سے نکلا تو نظر سوٹ کیس پر پڑی۔ اس نے سوچا ہو سکتا ہے اس میں کوئی کام کی چیز مل جائے۔ چنانچہ وہ تیزی سے سوٹ کیس کی طرف بڑھا اور اسے کھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ اچانک اسے اپنے سر پر پہاڑ ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا۔ سر پر کوئی وزنی چیز لگی تھی۔ اس کا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا اور وہ اسی جگہ ڈھیر ہو گیا۔ پرویز کو ہوش آیا تو وہ اسی کمرے میں پڑا ہوا تھا۔ سر کے پچھلے حصے میں سخت دکھن محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے گردن گھما کر فرش پر پڑے ہی پڑے کمرے کا جائزہ لیا اور دوسرے ہی لمحے اسے یوں محسوس ہوا گویا 440 واٹ کا کرنٹ اس کے جسم میں سرایت کر گیا ہو۔ اس کے قریب ہی فرش پر ایک لاش پڑی ہوئی تھی اور وہ لاش پردیپ کی تھی، جس کی کھوپڑی میں گولی کا نشان واضح طور پر نظر آ رہا تھا۔ اس نے اپنا جائزہ لیا تو ایک مرتبہ پھر ورطۂ حیرت میں ڈوب گیا۔ اس کے ہاتھ میں ریوالور دبا ہوا تھا جو اس کا اپنا نہیں تھا، کیونکہ دیوان صاحب کا دیا ہوا پستول تو فیصل کے پاس تھا۔ اس نے ریوالور کی نال کو سونگھا، بارود کی بو صاف محسوس ہو رہی تھی اور اس میں کوئی شبہ نہیں تھا کہ پردیپ کو اسی ریوالور سے ہلاک کیا گیا ہے جو اس وقت اس کے ہاتھ میں ہے۔ مگر کس نے ہلاک کیا ہے؟ یہ سوالیہ نشان پھانسی کے پھندے کی طرح اس کی نظروں کے سامنے جھول رہا تھا۔ پرویز کو احساس ہو گیا کہ وہ بہت گہری سازش کا شکار ہوا ہے اور اب اگر اس نے فوراً ہی نکل جانے کی کوشش نہیں کی تو قتل کے الزام میں گرفتاری سے اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ یکایک دروازہ دھماکے کے ساتھ کھلا اور ایک سب انسپکٹر ریوالور ہاتھ میں لیے ہوئے چند سپاہیوں کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ سپاہیوں میں سے ایک کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں جھول رہی تھیں۔ پولیس کے ساتھ دیوان صاحب اور ان کے عقب میں میڈم ماریہ بھی تھی۔ میں تمہیں مسٹر پردیپ کے قتل کے جرم میں گرفتار کرتا ہوں۔ سب انسپکٹر نے پرویز پر ریوالور تان لیا۔ یہ غلط ہے، قتل میں نے نہیں کیا، پرویز نے احتجاج کیا۔ لاش تمہارے قریب پڑی ہے، ریوالور تمہارے ہاتھ میں ہے، گولی بھی اسی سے چلائی گئی ہے، اور تم کہتے ہو میں قاتل نہیں ہوں۔ سب انسپکٹر زہر خند کے ساتھ بولا۔ اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا مسٹر پرویز؟ دیوان صاحب بولے۔ میں نے آپ کو یہاں اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ میرے بھتیجے ہی کو قتل کر دیں۔ دیوان صاحب، قتل میں نے نہیں کیا ہے، پرویز چیخ کر بولا۔ میرے خلاف سازش کی گئی ہے۔ میڈم ماریہ حیرت سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی کی کیفیت صاف محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بھررائی ہوئی آواز میں بولی، میں سمجھتی ہوں مسٹر پرویز بے قصور ہے۔ بلا شبہ انہیں خوفناک سازش کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ میڈم، آپ ان کے حق میں اپنا بیان عدالت میں دے سکتی ہیں، سب انسپکٹر سخت لہجے میں بولا۔ اس کے علاوہ قتل آپ کے ہوٹل میں ہوا ہے، آپ بھی اس میں انوالو ہو سکتی ہیں۔ میڈم ماریہ خاموش ہو گئی۔ انسپکٹر سپاہیوں سے بولا، اس کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں ڈال دو۔ ایک سپاہی نے فوراً حکم کی تعمیل کی۔ اس وقت فیصل کمرے میں داخل ہوا اور احتجاج کرتے ہوئے بولا، انسپکٹر صاحب، میرا دوست قاتل نہیں ہے، اس میں یقیناً دیوان صاحب کی کوئی سازش ہے۔ ان لوگوں کے درمیان خاندانی رنجش اور جائیداد کے جھگڑے پہلے سے چلے آ رہے ہیں۔ آپ ایک بے گناہ انسان کو گرفتار کر رہے ہیں۔ یہ کون صاحب ہیں؟ انسپکٹر نے فیصل کا باغور جائزہ لیا۔ یہ صاحب پرویز کے دوست ہیں، دیوان صاحب بولے۔ میں نے ان دونوں کو حویلی کی نگرانی کے لیے بھیجا تھا، مجھے کیا معلوم تھا یہ قتل جیسی ہولناک واردات کر بیٹھیں گے۔ یہ غلط ہے، جھوٹ ہے، فیصل چیخ پڑا۔ میرا دوست ہرگز قاتل نہیں ہو سکتا۔ دیکھو مسٹر، میں تمہیں بھی گرفتار کر سکتا ہوں۔ انسپکٹر نے کڑی نظروں سے فیصل کی طرف دیکھا۔ بلکہ عین ممکن ہے کہ میں تمہیں شامل تفتیش کر لوں۔ ضرور کر لیجیے گا، فیصل سینہ تان کر بولا۔ میں بے گناہ ہوں، مجھے کوئی ڈر نہیں۔ پھر وہ دیوان صاحب سے مخاطب ہوا، جناب، آپ اچانک یہاں کیسے پہنچ گئے؟ اس میں کیا راز ہے؟
कोई राज नहीं, दीवान साहब बोले। मैं आप लोगों की खैर खबर लेने आया था, लेकिन यहाँ आकर पता चला कि तुम्हारे साथी ने मेरे भतीजे को कत्ल कर दिया है। लिहाजा मैंने फ़ौरन पुलिस को इत्तला दे दी। मुझे तो लगता है इस तमाम साजिश के सरगना आप हैं, फैसल ने जारहाना अंदाज में कहा। और अब मैं उस राज से पर्दा उठाकर रहूँगा और अपने बेगुनाह दोस्त को बचाऊँगा। पुलिस इंस्पेक्टर उसकी बात सुनने के लिए रुका नहीं था। उसने परवेज़ को मोबाइल में बिठाया और उसे लेकर रवाना हो गया। उसके पीछे दीवान साहब भी अपनी कार में रवाना हो गए। फैसल उदास और परेशान सा आकर हॉल में बैठ गया। उसे अपने बेगुनाह दोस्त की गिरफ्तारी का बहुत दुख था। उसने सोचा, उसने इंस्पेक्टर के सामने गड्ढे के अंदर संदूक में मौजूद मुसख्शुदा लाश का जिक्र क्यों नहीं किया। फिर ख्याल आया, ये अच्छा ही हुआ, वरना हालात ऐसे थे कि उसके कत्ल का इल्ज़ाम भी परवेज़ ही पर आ जाता। इस वक्त उसे दीवान साहब पर सख्त गुस्सा आ रहा था। कुछ देर बाद मैडम मारिया उसके करीब आई। वो भी खासी मलूल और अफसरदा थी। तसल्ली आमेज़ लहजे में कहने लगी, मिस्टर फैसल, मुझे आपके बेगुनाह दोस्त की गिरफ्तारी का बहुत दुख है। मैं जानती हूँ कत्ल उसने नहीं किया है। मैं ये भी नहीं कहती कि उसमें दीवान साहब का कोई हाथ होगा। वो एक अच्छे इंसान है। बहरहाल मैं आपके गम में बराबर की शरीक हूँ। मैं कोशिश करूँगी कि अपने असर और रसूख से आपके दोस्त को बचा सकूँ। आप दीवान साहब को अच्छा इंसान कह रही हैं, फैसल गुस्से से बोला। बल्कि मेरा तो ख्याल है उन्हीं हजरत ने किसी ख़ास मकसद के तहत हम लोगों को फंसवाया है। बहरहाल कुछ न कुछ हुआ ज़रूर है, मैडम मारिया ने कहा। मैं इस वक्त ज़रा मसरूफ़ हूँ, फिर आपसे तफसीली गुफ्तगू करूँगी और आपके दोस्त की सलामती के लिए हर मुमकिन कोशिश करूँगी। मैडम मारिया के जाने के बाद फैसल फिर सोचों में डूब गया। अगरचे खाने का वक्त हो गया था, मगर उसे ज़रा भूख नहीं लग रही थी। वो अपनी मेज़ पर खामोश और गमज़दा बैठा था। अचानक औक़ब से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। फैसल ने चौंक कर पीछे देखा। आला दर्जे के शलवार सूट में मलबूस एक खूबसूरत नौजवान उसके करीब खड़ा था। मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? उसने नरम और अपनायत भरे लहजे में पूछा। जी हाँ, तशरीफ़ रखिए, फैसल ने मुख्तसरन कहा। मुझे तमाम वाक़यात का इल्म हो गया है, वो शख्स कहने लगा। मैं ये भी जानता हूँ कि आपका दोस्त बेगुनाह पकड़ा गया है। उस कत्ल के पीछे किसी और ही का हाथ है। मुझे आपसे हमदर्दी है। मैं चाहता हूँ इस बुरे वक्त में आपके काम आऊँ। आप मेरे लिए क्या काम आ आप मेरे क्या काम आ सकते हैं? असल मुजरिम की तलाश, आपके दोस्त की रिहाई और सितारा महल का राज। आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं? अजीब सवाल किया है आपने, नौजवान बोला। हमदर्दी और नेकी का कोई नाम नहीं होता। अगर एक बेगुनाह को फांसी के फंदे से बचा लिया जाए तो उससे ज़्यादा अच्छाई और नेकी और कोई नहीं हो सकती। फैसल की कुछ हिम्मत बंधी। उसने कहा, आपने अपना मुकम्मल तारुफ नहीं कराया। मेरा नाम खालिद है। मैं इसी होटल में ठहरा हुआ हूँ, बल्कि हर माह 2-4 रोज़ यहाँ गुजार कर जाता हूँ। ये कुछ आदत बन गई है। आप मुझ पर मुकम्मल एतमाद कर सकते हैं। ये बताइए, आप सितारा महल के भूतों का राज मालूम करने आए थे? जी हाँ, फैसल ने जवाब दिया। इस काम के लिए 50,000 रुपये के एवज़ दीवान साहब ने हमारी खिदमत हासिल की थी। गुड, तो आपने अब तक वहाँ क्या देखा? फैसल गौर से खालिद की तरफ देखने लगा। वो उस मुश्किल वक्त में उसके लिए बहुत बड़ा सहारा साबित हो रहा था। मगर सवाल ये था कि उस पर एतमाद किया जा सकता है, मगर इसके सिवा चारा भी नहीं था। वो अंधेरे में रोशनी की किरण बनकर नमूदार हुआ था। फैसल को उसकी आंखों में सच्चाई और खुलूस नज़र आया था। चुनाचे उसने गुज़िश्ता शब सितारा महल में पेश आने वाले तमाम वाक़यात बयान कर दिए। अलबत्ता गड्ढे वाली लाश का जिक्र गोल कर गया। कोई और अहम वाक़या जो बयान करने से रह गया हो या दानिस्ता आपने उसका जिक्र ना किया हो? खालिद ने पूछा। मैं कह चुका हूँ, आप मुझ पर मुकम्मल एतमाद कर सकते हैं। फैसल हिचकिचाया। फिर उसने सोचा कि हालात ऐसे हैं कि इस शख्स पर एतमाद करना ही पड़ेगा। चुनाचे उसने संदूक वाली मसख्शुदा लाश का जिक्र भी कर दिया। खालिद की आंखों में चमक पैदा हो गई। धीमे लहजे में बोला, गालबन ये उसी साधु की लाश है जिसे सितारा महल के भूत भगाने के लिए दीवान साहब ने यहाँ भेजा था। आपको कैसे मालूम? फैसल चौंका। मुझे और भी बहुत कुछ मालूम है, खालिद मायने खेज लहजे में बोला। बहरहाल आज की रात हम भी सितारा महल में गुजारेंगे और कोशिश करेंगे कि असल मुजरिम का सुराग पालें। खालिद और फैसल सितारा महल के उसी कमरे में थे। वक्त बहुत आहिस्तगी से रेंग रहा था और जूं-जूं रात गुजर रही थी, सितारा महल की वहशत और सन्नाटे में इजाफा होता जा रहा था।
1 बज चुका था और अभी तक कोई ख़ास वाक़या पेश नहीं आया था। इन तमाम वहशतों और हौलनाकियों के बावजूद एक बात फैसल के जहन में बड़ी तेज़ी से गर्दिश कर रही थी, वो ये कि दीवान साहब शाहाना होटल वापस आ गए थे। वो और खालिद जब सितारा महल के लिए रवाना हो गए थे, फैसल ने उनकी कार आती हुई देखी थी और फिर कार से उतरकर उन्हें होटल में दाखिल होते हुए भी देखा था। फैसल ने खालिद से उस बात का जिक्र किया तो वो बोला, मुझे भी ये बात मालूम है और मैं तुमसे उसका जिक्र करने ही वाला था। कुछ नहीं कहा जा सकता उनकी वापसी क्यों हुई है। मेरे ख़्याल में ये सारा चक्कर उसी मक्कार शख्स का चलाया हुआ है, फैसल ने हक़ारत आमेज़ लहजे में कहा। मुझे यकीन है अब बहुत जल्द ही हकीकत से पर्दा उठ जाएगा, खालिद ने पुरयकीन लहजे में कहा। उसी वक्त इमारत में ऐसी हौलनाक आवाज़ गूंजी कि दरो दीवार लरस कर रह गए। यूँ लगा था गोया सूर्य इसराफील फूंक दिया गया हो। उसके बाद छत पर से धमाकों की आवाज़ें आने लगीं, जो लम्हा ब लम्हा शदीद होती गईं। ऐसा मालूम होता था गोया छत टूटकर नीचे गिर पड़ेगी। फैसल किसी हद तक खौफज़दा था, मगर खालिद पूरे इत्मीनान से अपनी जगह बैठा हुआ था, जैसे यह मामूल की बात हो। उसने कमरे का दरवाज़ा भी खुला रखा था। कुछ देर बाद धमाकों की आवाज़ें बंद हो गईं और माहौल एक बार फिर सन्नाटे में डूब गया। दफ़अतन बरामदे में रोशनी का झमाका सा हुआ और फिर वहशियाना क़हक़हों की आवाज़ें गूंजने लगीं। ये आवाज़ें बैक वक्त मुख्तलिफ़ सिमतों से आती रहीं, फिर आहिस्ता आहिस्ता मादूम होती चली गईं। अब बरामदे में कदमों की चाप सुनाई दे रही थी, जो बहुत वाज़ह थी और लम्हा ब लम्हा करीब होती जा रही थी। वो जो कोई भी था, नप्पे तुले कदम उठाता हुआ इसी कमरे की तरफ आ रहा था जहाँ खालिद और फैसल मौजूद थे। कदमों की आहट अब बहुत नज़दीक महसूस हो रही थी। अचानक दरवाज़े पर एक अजीबुल खुल्क़त शख्स नज़र आया, जिसका सर उसके जिस्म पर नहीं था। उसे देखकर फैसल के जिस्म में सनसनाहट सी दौड़ गई, मगर खालिद इत्मीनान से बैठा रहा। सरकटा दरवाज़े के ऐन वस्त में आ खड़ा हुआ। उसके हाथ पुश्त की जानिब थे। यकायक उसके हाथों में हरकत हुई, फिर उसमें एक रस्सी नज़र आई। उसने फुर्ती से रस्सी का फंदा फेंका, जो ठीक खालिद की गर्दन में आकर फंस गया। सरकटे ने रस्सी को झटका दिया और खालिद उसके ज़ोर में आगे की जानिब खिंचता चला गया। फैसल हैरान था, ये क्या हो रहा है और वो खालिद की मदद किस तरह करे। आखिर वो तेज़ी से आगे बढ़ा। तब खालिद की सरगोशी सुनाई दी, कुछ मत करो, खामोशी से मेरे पीछे चले आओ। दूसरी जानिब सरकटा आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगा और गले में फंदा होने के सबब खालिद भी उसके साथ साथ खींचने लगा, यहाँ तक कि वो कमरे से निकलकर बरामदे में आ गए। सरकटा उल्टे कदमों चलता हुआ इमारत के उस उजाड़ हिस्से की तरफ जा रहा था जहाँ कद्दे आदम घास थी। जूं रस्सी खींच रही थी, खालिद की गर्दन में फंदा टाइट होता जा रहा था। खालिद अगर चाहता तो मुदाफ़अत के लिए कुछ कर सकता था या फैसल की मदद ले सकता था, मगर उसने ऐसा कोई इक़दाम नहीं किया। वो खुद ही उसके साथ खींचता चला जा रहा था। सरकटा खालिद को खींचता हुआ अहाते में उगी हुई लंबी घास के करीब ले गया। अचानक उसने बहुत ज़ोर से झटका दिया और फंदा खालिद की गर्दन में पूरी शिद्दत से कस गया, यहाँ तक कि उसका दम घुटने लगा और आंखें उबल पड़ीं। गर्दन की रगें फूल गईं। अब तकलीफ नाकाबिले बर्दाश्त थी और मौत भी वाक़या हो सकती थी। चुनाचे उसने फुर्ती से अपने लिबास से एक खंजर निकाला और रस्सी का फंदा काट दिया। दूसरी जानिब सरकटा उस अमल से अपने ही ज़ोर में ज़मीन पर गिर गया। खालिद तेज़ी से उसकी तरफ दौड़ा, लेकिन सरकटा उससे पहले ही उठकर भाग खड़ा हुआ। वो ऊंची घास में दाखिल हो गया और चंद कदम दौड़ने के बाद इस तरह उन नज़रों से ओझल हो गया था जैसे उसका कोई वजूद ही ना रहा हो। खालिद और फैसल भी तेज़ी से उस जगह पहुंच गए जहां सरकटा अचानक गायब हो गया था। खालिद ने टॉर्च रोशन करके उस जगह का जायज़ा लिया। वहां लंबी घास से ढका हुआ 4-5 फीट गहरा एक गड्ढा नज़र आ रहा था। खालिद फ़ौरन उसमें कूद पड़ा और फैसल को भी इशारा किया। गड्ढे के अंदर नरम घास बिछी हुई थी। खालिद ने घास हटाई तो एक सुरंग का दहाना नज़र आया, जिसमें एक वक्त में एक आदमी दाखिल हो सकता था। खालिद फ़ौरन सुरंग में दाखिल हो गया और फैसल को अपने पीछे आने का इशारा किया। उसने टॉर्च रोशन की तो सुरंग काफ़ी तवील नज़र आई। वो दोनों तेज़ तेज़ कदमों से आगे बढ़ने लगे, मगर सरकटा कहीं नज़र नहीं आ रहा था। ताहम खालिद को यकीन था कि वो उसी सुरंग में दाखिल हुआ है और शायद बहुत तेज़ दौड़ता हुआ निकल गया है, क्योंकि सुरंग कद्दे आदम थी, बस ज़्यादा चौड़ी नहीं थी। वो दोनों दौड़ते रहे, यहाँ तक कि सुरंग ख़त्म हो गई। वो दोनों बाहर निकल आए। उन्होंने अतराफ़ का जायज़ा लिया।
اب وہ محل کی حدود میں نہیں تھے بلکہ ہوٹل شاہانہ اور محل کے درمیان میں تھے۔ اچانک خالد کو سرکٹا نظر آ گیا جو ہوٹل کی طرف دوڑا جا رہا تھا۔ خالد اور فیصل بھی اس کے تعاقب میں دوڑ پڑے۔ ان کی رفتار بہت تیز تھی، چنانچہ وہ جلد سرکٹے کے قریب پہنچ گئے۔ اسے گرفت میں لینے کے لیے اب صرف چند قدم کا فاصلہ باقی رہ گیا تھا کہ اچانک سرکٹا پلٹ پڑا۔ اس کے ہاتھ میں ریوالور تھا۔ اس نے بھوتوں جیسی مماتی ہوئی آواز میں کہا، خبردار آگے مت بڑھنا ورنہ گولی مار دوں گا۔ خالد کو رک جانا پڑا، لیکن سرکٹے نے محض دھمکی نہیں دی تھی، اس نے فوراً فائر کر دیا۔ نشانے کی زد میں خالد ہی تھا اور وہ اس متوقع حملے کے لیے تیار تھا۔ وہ تیزی سے ایک جانب لڑک گیا اور گولی اس کے آستین کو چھیدتی ہوئی نکل گئی۔ سرکٹے نے نشانہ لے کر اس پر دوسرا فائر کرنا چاہا، لیکن فیصل اس کے عقب میں پہنچ چکا تھا۔ اس نے سرکٹے کی کلائی پر پوری قوت سے اس ہاتھ کی ضرب لگائی، جس کے نتیجے میں ریوالور اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا پڑا۔ سرکٹے نے ریوالور اٹھانے کی کوشش نہیں کی بلکہ دوبارہ ہوٹل کی طرف دوڑ لگا دی۔ خالد نے لمبے ڈگ بھر کر جلد ہی اسے پکڑ لیا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے سرکٹے کی کمر جکڑ لی تھی، لیکن ابھی پوری طرح وہ گرفت میں نہیں آیا تھا کہ اچانک عقب سے خالد کی پشت پر شدید ضرب لگی۔ اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی اور سرکٹا خود کو چھڑا کر دوبارہ ہوٹل کی طرف بھاگ کھڑا ہو گیا۔ خالد سنبھلنے بھی نہ پایا تھا کہ اس کی پیشانی پر زبردست مکہ لگا اور وہ چکرا گیا۔ دراصل جھاڑیوں میں سے اچانک ہی دو آدمی نکل آئے تھے اور وہ خالد پر ٹوٹ پڑے تھے۔ یہ صورتحال دیکھ کر فیصل بھی مقابلے پر آ گیا۔ ایک حملہ آور کو اس نے سنبھال لیا اور دوسرے سے خالد برسر پیکار ہو گیا۔ یہ طویل لڑائی کا وقت نہیں تھا ورنہ سرکٹا نکل جاتا۔ چنانچہ خالد نے بڑے ماہرانہ انداز میں اچھل کر حملہ آور کی پشت پر فلائنگ کک لگائی اور وہ دہاڑتا ہوا زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ اسے دوبارہ اٹھنا نصیب نہیں ہوا تھا۔ دوسرے حملے آور کو فیصل نے سنبھال رکھا تھا، لہٰذا خالد پھر سرکٹے کے پیچھے دوڑ پڑا۔ فیصل حملہ آور کے مقابلے میں زیادہ طاقتور تھا، چنانچہ اس نے 5-6 مکوں میں اسے زمین کی سیر کرا دی۔ پھر وہ تیزی سے اٹھا اور جان بچا کر جھاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ ادھر خالد نے پوری قوت سے سرکٹے کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیا تھا اور پھر جلد ہی اسے جا لیا۔ اس نے غچہ دینے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں خالد اپنی ہی جھونک میں زمین پر گر گیا، لیکن اتنی دیر میں فیصل بھی وہاں پہنچ چکا تھا۔ اس نے سرکٹے کی کمر کے گرد اپنے بازو شکنجے کے مانند کس دیے۔ اس نے گرفت سے نکلنے کی سر توڑ کوشش کی، لیکن فیصل کے بازوؤں کی بندش فولاد کی مانند سخت تھی۔ اس دوران میں خالد بھی وہاں پہنچ گیا اور سرکٹے کو بے بس کر دیا گیا۔ اگرچہ اس نے مزاحمت کی بہت کوشش کی تھی مگر کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ تم نے اچھا بحروب بھرا تھا دیوان جی، فیصل غیظ بھری آواز میں بولا، لیکن فریب کا پردہ ایک دن چاک ہو کر رہتا ہے۔ اسی اثنا میں خالد نے اس کے جسم پر چڑھا ہوا لباس کھینچ لیا اور دوسرے ہی لمحے فیصل کی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئیں۔ وہ دیوان صاحب نہیں تھے، میڈم ماریا تھی۔ میڈم آپ؟ اس کی آواز میں ابھی تک غیر یقینی تھی۔ ہاں میں، میڈم ماریا نے شکست خوردہ لہجے میں کہا۔ لیکن تم نے ایسا کیوں کیا؟ تمہیں یہ ناٹک رچانے کی کیا ضرورت تھی؟ ہرس، طمع، لالچ، امیر ترین بننے کی آرزو، میڈم ماریا نے بھررائی ہوئی آواز میں کہا۔ یہ جذبے انسان کو لے ڈوبتے ہیں اور تباہی کے آخری کنارے پر پہنچا دیتے ہیں، جیسا کہ میں پہنچ گئی ہوں۔ اسے ہوٹل میں لے چلو، باقی باتیں وہیں ہوں گی، خالد نے کہا اور اس کے ہاتھ پشت کی جانب کر کے جیب سے ہتھکڑی نکال کر لگا دی۔ فیصل ہتھکڑی دیکھ کر حیران رہ گیا، پھر متعجب لہجے میں بولا، آپ اور یہ ہتھکڑی؟ میں سمجھا نہیں۔ کیا آپ کی شخصیت کے پیچھے کوئی اور شخصیت بھی ہے؟ ہاں، خالد نے جواب دیا، میرا اصل نام انسپکٹر دلاور ہے اور میرا تعلق FIA سے ہے۔ اس نے اپنے شوہر مسٹر خاور کو بڑی مہارت سے قتل کر دیا تھا اور الزام ایک مصری سیاح ابو صالح پر آیا تھا، جس غریب کو سزا بھی ہو گئی تھی، لیکن میرا ڈپارٹمنٹ مطمئن نہیں تھا۔ چنانچہ اس کیس کی تفتیش کے لیے مجھے مامور کیا گیا، لیکن یہ بڑی ہوشیار نکلی۔ 5 سال گزر جانے کے باوجود اس نے کبھی شبے کا موقع نہیں دیا، لیکن میں بھی اس کے پیچھے لگا رہا اور ہوٹل میں آ کر قیام کرتا رہا۔ مجھے یقین تھا، بلکہ ایسے ثبوت بھی مہیا ہو گئے تھے کہ اصل قاتل یہی ہے۔ بہرحال آج یہ اپنے انجام کو پہنچ گئی۔ تعجب ہے، فیصل اب بھی غیر یقینی کیفیت میں تھا۔ معصوم چہروں کے پیچھے کیسے کیسے بھیانک چہرے ہوتے ہیں۔ ہوٹل میں پہنچ کر خالد نے دیوان صاحب کو طلب کر لیا۔ وہ اس وقت سو رہے تھے۔ آنکھیں ملتے ہوئے ہال میں پہنچے تو میڈم ماریا کو اس حالت میں دیکھ کر حیرت سے آنکھیں پٹ پٹانے لگے۔
میں سمجھا نہیں۔ دیوان صاحب بدستور حیرت زدہ تھے۔ یہ FIA کے انسپکٹر دلاور ہیں، فیصل نے وضاحت کی، اور یہ رہی آپ کی مجرم میڈم ماریہ۔ میڈم ماریہ مجرم؟ آخر یہ کیا قصہ ہے؟ انسپکٹر نپے تلے لہجے میں کہنے لگا، میڈم ماریہ، میں مجرموں کے ساتھ حتی الامکان نرمی برتنے کا عادی ہوں، لیکن اگر وہ زبان کھولنے میں کنجوسی سے کام لیں تو پھر میں ذرا دوسرا طریقہ اختیار کرتا ہوں۔ اور یہ بات تم اچھی طرح جانتی ہوگی کہ مجرموں کے ساتھ کیا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ اس کی ضرورت نہیں ہے انسپکٹر دلاور، وہ گلو گرفتہ لہجے میں بولی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے جو پلکوں سے ڈھلک کر رخسار پر لکیریں بناتے چلے گئے تھے۔ وہ گہری سانس لے کر کہنے لگی، دیوان صاحب، میں ہی آپ کی مجرم ہوں، میں نے ہی ستارہ محل میں آصف کا ناٹک رچایا تھا۔ مقصد یہی تھا کہ آصف کے خوف سے کوئی شخص ستارہ محل خریدنے پر آمادہ نہ ہو اور آپ اسے میرے ہاتھ 2-3 لاکھ میں فروخت کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ میں ایک تیر سے 2 شکار کھیلنا چاہتی تھی، کم قیمت میں عمارت کا حصول اور وہاں مدفون خزانے کی تلاش۔ اس مقصد کے لیے میرے آدمیوں نے محل کے احاطے میں بے شمار گڑھے کھود دیے تھے، مگر خزانے کے حصول میں تاحال کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ بدروحوں کا ناٹک رچانے کے لیے میں نے محل کے اندر خصوصی انتظامات کیے تھے۔ دیوار کو اپنی جگہ سے کھسکانے کے لیے اس میں ایک خاص قسم کا میکانزم لگایا تھا۔ اس کے نیچے ایک گڑھا بھی تھا جس کا سلسلہ اسی سرنگ سے ملتا تھا۔ میں بدروح بن کر آتی تو اسی گڑھے میں غائب ہو جاتی۔ اس لیے لوگوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے میں نے اور بھی بہت سے طریقے اختیار کر رکھے تھے، لیکن میری قسمت ہی خراب تھی کہ کوئی ترکیب کارگر نہ ہوئی۔ قانون تو مجھے سزا دے گا ہی اور پھانسی کا پھندہ بھی میرا مقدر بنے گا، لیکن مجھے معاف کر دیجیے گا دیوان صاحب، میں نے آپ کے ساتھ غداری کی ہے، اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ دیوان صاحب حیرت زدہ کھڑے یہ گفتگو سن رہے تھے۔ انہیں میڈم ماریہ پر اس قدر اعتماد تھا کہ جرم کے اعتراف کے باوجود نہ کانوں پر یقین آیا تھا نہ آنکھوں پر۔ میڈم ماریہ، اب یہ بھی بتا دیجیے کہ آپ نے سادھو کو کیوں قتل کیا تھا، جس کی لاش آہنی صندوق میں رکھ کر زمین میں دفن کر دی تھی؟ فیصل نے پوچھا۔ ہاں، اسے میں نے ہی قتل کیا تھا، میڈم بھررائی ہوئی آواز میں بولی۔ دراصل وہ سادھو نہیں تھا، سنگین جرائم میں ملوث جیل سے بھاگا ہوا ایک خطرناک مجرم تھا، جس نے قانون کی نظروں میں دھول جھونکنے کے لیے سادھو کا روپ دھار لیا تھا۔ وہ چونکہ بہت ہوشیار اور مجرمانہ ذہنیت کا مالک تھا، لہٰذا اس نے نہ صرف مجھے پہچان لیا بلکہ موقع پا کر بھوت کے روپ میں مجھے پکڑ بھی لیا اور دیوان صاحب کو حقیقت سے آگاہ کرنے کی دھمکی دی۔ 50,000 روپے دے کر اسے راضی کرنا پڑا اور اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ دیوان صاحب کو یہ باور کرا دے کہ حویلی آصف زدہ ہے۔ اگرچہ وہ میری بات مان گیا تھا، مگر میں اس کی طرف سے مطمئن نہیں تھی۔ وہ کسی وقت بھانڈا پھوڑ سکتا تھا اور زندگی بھر بلیک میل کر سکتا تھا، لہٰذا میں نے اسے ختم کر دیا۔ پردیپ کو تم نے کیوں قتل کیا؟ خالد نے پوچھا۔ میڈم ہچکیوں کے درمیان رونے لگی، پھر بھررائی ہوئی آواز میں بولی، اس کے قتل سے بھی میں 2 مقصد حاصل کرنا چاہتی تھی۔ پہلا یہ کہ پرویز کو اس کے قتل کے جرم میں پھانسی ہو جائے، وہ ہوشیار نوجوان ہے اور مجھے اندیشہ تھا کہ وہ میرا راز فاش کر دے گا۔ دوسری اہم بات یہ کہ پردیپ اس جرم میں میرا شریک کار تھا۔ ہمارے درمیان یہ معاہدہ ہو گیا تھا کہ اگر 2-3 لاکھ میں ستارہ محل مل گیا تو ہم دونوں کی ملکیت ہوگا، اور یہ کہ خزانہ ملنے کے بعد بھی ہم اسے آدھا آدھا تقسیم کر لیں گے۔ بدروحوں کا ناٹک رچانے میں کبھی کبھی وہ بھی میرا شریک کار ہوتا تھا۔ خوفناک آدمی کا میک اپ کر کے دیوار پھٹنے کے بعد وہی ظاہر ہوتا تھا۔ اس کے عوض میں اسے خاصی بڑی رقمیں دے چکی تھی، لیکن اس کے مطالبات روز بروز بڑھتے جا رہے تھے۔ آخر میں نے اسے بھی راستے سے ہٹا دیا۔ اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ستارہ محل اور خزانے کی میں واحد مالک بن جاؤں۔ دیوان صاحب بت بنے یہ گفتگو سن رہے تھے۔ آخر انہوں نے صرف اتنا کہا، بدبخت عورت، تو نے اپنے حق میں بہت برا کیا۔ میڈم سسکیاں بھر کر رونے لگی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ انسپکٹر خالد پہلے ہی مقامی پولیس اسٹیشن کو فون کر چکا تھا۔ کچھ دیر بعد موبائل آ گئی اور میڈم کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ انسپکٹر خالد نے SHO سے کہا، تمام وارداتوں کی اصل مجرم یہ ہے، پرویز بے گناہ ہے، براہ کرم اسے رہا کر دیجیے۔ صبح کو پرویز واپس آ گیا۔ وہ آتے ہی فیصل سے لپٹ گیا، پھر دیوان صاحب نے بھی اسے سینے سے لگایا اور انسپکٹر خالد نے بھی گرم جوشی سے ہاتھ ملایا۔ میڈم ماریہ کی نشاندہی پر ہوٹل کے ان ملازمین کو بھی گرفتار کر لیا گیا
جو اس کے شریک کار تھے۔ کمال ہے بھائی، پرویز بولا، یہ میڈم کی بچی بڑی معصوم نظر آتی تھی، مگر شیطان کی خالہ نکلی۔ لالچ آدمی کو اندھا کر دیتا ہے، دیوان صاحب کہنے لگے، اور قناعت بہت سی مصیبتوں سے دور رکھتی ہے۔ آدمی بڑی آسانی سے جرم کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے، مگر انجام کی نہیں سوچتا۔ زیادہ سے زیادہ کی خواہش نے میڈم سے وہ کچھ بھی چھین لیا جو اس کا اپنا تھا، اور اب زندگی بھی تختۂ دار پر اختتام پذیر ہوگی۔ کچھ دن بعد ایک باوقار تقریب میں دیوان صاحب نے پرویز اور فیصل کو معاہدے سے ہٹ کر پورے 1,00,000 روپے کا چیک پیش کیا اور ان کی خدمات کو سراہا، جنہوں نے زندگی ہتھیلی پر رکھ کر ستارہ محل کا راز فاش کیا اور ایک خطرناک مجرم کو کیفر کردار تک پہنچایا۔ ختم شد۔